السلام علیکم۔ کیا اس کے ناول پہ آپ سب کو ویلکم۔ ایک خوبصورت ناول پیش کر رہے ہیں جس کا نام ہے یہاں ایک دل تھا۔ ناول کی رائٹر ہیں نگہت عبداللہ۔ چلیے چلتے ہیں ناول کی جانب۔ لال شاہ اٹھ جا بیٹا۔ حسب معمول وہ اماں کی پہلی آواز پر آنکھیں ملتا ہوا اٹھ بیٹھا۔ ایک کونے سے ابا کے کھانسنے کی آواز آئی تو وہ فوراً گردن موڑ کر ادھر دیکھنے لگا۔ خلاف معمول ابا کمبل میں لپٹے نظر آئے تو وہ اپنی چارپائی سے اتر کر ان کے پاس آ گیا۔ ابا آج ریڑھی لے کر نہیں جاؤ گے؟ اس نے پوچھا، اور جواب میں ابا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ کھانسی کا ایسا دورہ پڑا کہ اماں گھبرا کر بھاگی چلی آئیں۔ پہلے میاں کی پیٹھ سے لا کر انہیں قدرے آرام سے سیدھا کیا، پھر اسے کہنے لگی، تمہارے ابا کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سردی میں نکلیں گے تو اور بیمار پڑ جائیں گے۔ اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلایا، پھر باہر آ کر نل پر منہ ہاتھ دھونے لگا۔ تبھی شہزادی اٹھ کر اس کے پیچھے آ گئی۔ بھائی میں منہ دھوؤں گی، صبر کرو، پہلے میں منہ دھو لوں ورنہ مجھے اسکول سے دیر ہو جائے گی۔ وہ جلدی جلدی منہ پر چھینٹے مارنے لگا، پھر شہزادی کے لیے ہینڈ پمپ چلایا اور جب اس نے منہ دھو لیا تب اسے ساتھ لے کر اندر آیا۔ اماں دونوں کے لیے ناشتہ لیے بیٹھی تھیں۔ شہزادی فوراً بیٹھ گئی، جبکہ اس نے پہلے اپنا بستر ٹھیک کیا، پھر آ کر ناشتے کے لیے بیٹھا تو اماں اس سے کہنے لگیں، لال شاہ تو کچھ دن اسکول سے چھٹی کر لے۔ کیوں اماں؟ وہ کھانے سے ہاتھ روک کر ماں کو دیکھنے لگا۔ تیرا باپ بیمار ہے، کام پر نہیں جا سکتا، اور کام نہیں ہوگا تو… اماں اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئیں، اور وہ ابھی اتنا بڑا بھی نہیں تھا کہ ادھوری باتیں آپ ہی آپ سمجھ لیتا۔ جب ہی اماں کو دیکھے گیا تب انہیں کہنا پڑا، بیٹا گھر کی دال روٹی کے لیے پیسہ تو چاہیے نا، پھر تیرے ابا کی دوا دارو، کچھ دن تو ریڑھی لے جا۔ میں… اس کے چھوٹے سے دل پر یقیناً چوٹ پڑی تھی۔ تیرے ابا ٹھیک ہو جائیں پھر تو وہی جائیں گے۔ اماں جیسے اسے بہلانے لگیں، تجھے تو ابھی بہت سارا پڑھنا ہے، بابو بنے گا تو، ہے نا؟ ہاں۔ پتہ نہیں کیوں ہمیشہ کی طرح وہ اماں کی بات پر پرجوش نہیں ہوا۔ مجھے دل سے ہاں کہا اور ناشتہ چھوڑ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ یہ روٹی تو کھا لو۔ بس کھا لی، وہ کہہ کر باہر آیا اور بوری میں سے کچے بھٹے نکال کر ریڑھی پر رکھنے لگا۔ کچھ دیر بعد اماں اس کے پیچھے آ گئیں اور اس کی مدد کرنے کے ساتھ ہدایات جاری کرنے لگیں۔ کوئلوں کو دھیان سے ہوا دینا، اگر چنگاریاں اڑیں تو پیچھے ہٹ جانا، کبھی کبھی چھوٹی سی چنگاری بھی آگ پکڑ لیتی ہے، اور دیکھو زیادہ دور نہیں جانا، مجھے تمہاری فکر رہے گی۔ اس نے اماں کی ساری باتیں چپ چاپ سنی اور پھر اسی خاموشی سے ریڑھی دھکیلتا ہوا گلی میں نکل آیا۔ گو کہ سردی زیادہ نہیں تھی، پھر وہ تو روزانہ اسی وقت بڑے آرام سے اسکول جاتا تھا، لیکن اس وقت اس نے اپنے کندھے پر پڑے چوکور خانے کے رومال سے اپنا سر اور چہرہ چھپا لیا، محض اس لیے کہ اس کا کوئی ہمجولی اسے بھٹے بیچتے ہوئے دیکھ نہ لے۔ حالانکہ سب ہی جانتے تھے کہ اس کا باپ بھٹے والا ہے اور اس پر اسے کبھی شرمندگی نہیں ہوئی تھی، لیکن اپنی عمر کے حساب سے جس طرح وہ اپنے دوستوں کے درمیان سینہ بجا کر کہتا تھا کہ دیکھنا میں کتنا بڑا افسر بنوں گا، تو اب ریڑھی دھکیلتے ہوئے اسے شرم آ رہی تھی کہ کہیں کوئی ٹوک نہ دے کہ تم تو افسر بننے جا رہے تھے، بھٹے کیسے بیچنے لگے۔ اس نے ریڑھی دھکیل کر اپنی رفتار تیز کر دی تاکہ اپنی گلی سے جلدی نکل جائے، لیکن ابھی نکڑ پر ہی تھا کہ سامنے سے ریشما کو آتے دیکھ کر اس کی ہتھیلیوں میں سچ مچ پسینہ آ گیا۔ وہ غالباً گوالے سے دودھ لے کر آ رہی تھی۔ قریب آئی تو حیران ہو کر اس کے اطراف گھوم کر اسے دیکھنے لگی، پھر بڑوں کے انداز میں ایک ہاتھ کمر پر ٹکا کر پوچھنے لگی، لال شاہ یہ تو بھٹے لے کر کہاں جا رہا ہے؟ تجھے کیا، کہیں بھی جاؤں تو اپنا کام کر۔ وہ غصے سے دھاڑا، اور سن خبردار آئندہ میرا راستہ نہیں روکنا۔ ہاں بڑا آیا کہیں سے، راستہ نہیں روکنا، میں ابھی جا کر چاچی سے کہتی ہوں کہ تو چاچی کی ساری ریڑھی لے کر جا رہا ہے۔ وہ چڑھاتی ہوئی ایک طرف ہٹ گئی تو اس نے جلدی سے ریڑھی کو دھکا لگا کر آگے بڑھایا، پھر وہ جتنا چاہ رہا تھا کہ کسی دوست سے سامنا نہ ہو، اتنا ہی ایک کے بعد ایک سامنے آتے گئے، اور سب کے ہونٹوں پر ایک ہی سوال تھا، لال شاہ آج اسکول نہیں جا رہا؟ اور وہ ایک ایک کو بتاتے بتاتے تھک گیا کہ ابا بیمار ہے، اس لیے میں کچھ دن چھٹی کروں گا۔ بڑا معصوم تھا، پھر عمر بھی تو یہی کوئی 12-13 سال تھی، خود سے کہاں کوئی بات سوچی جاتی ہے۔ جو اماں نے کہلوائی دہرا دیا۔ کچھ دن ایسے ہی آس میں اور خود کو بہلاتے گزر گئے کہ ابا ٹھیک ہوں گے تو وہ پھر سے اسکول جانے لگے گا، لیکن قسمت اس کے ساتھ کوئی اور ہی کھیل کھیل رہی تھی۔ ابا بیماری سے لڑتے لڑتے ہار گئے۔ شاید انہیں اطمینان ہو گیا تھا کہ ان کے بعد ان کی بیوی بچے بے آسرا نہیں رہیں گے، جبھی سکون سے گہری نیند سو گئے۔ کتنے دن وہ صرف اسی دکھ سے سسکتا رہا کہ ابا چلے گئے، پھر جب گھر میں آٹا دال ختم ہو گئے اور اماں نے اسے بھٹے لے جانے کو کہا، تب پہلی بار احساس ہوا کہ ابا کے جانے سے اس کا کتنا نقصان ہوا ہے۔ اس رات وہ اماں کی گود میں سر رکھے پوچھ رہا تھا، اماں کیا اب میں کبھی اسکول نہیں جا سکوں گا؟ کتنی دیر تک اماں نے کوئی جواب نہیں دیا۔
اس کے بالوں میں حرکت کرتی ان کی انگلیاں ایک ہی جگہ ٹھہر گئی تھیں اور وہ اس کی طرف سے منہ پھیر کر آنسو پینے کی کوشش کر رہی تھی۔ بتائیں نا اماں، وہ اپنی قسمت کا فیصلہ سننے کو بے چین تھا۔ تب اماں نے پہلے جھک کر اس کی پیشانی چومی، پھر رک کر بولی، تجھے پڑھنے کا شوق ہے تو کل سے اسکول چلے جانا، اور بٹے کون لے جائے گا؟ میں لے جاؤں گی۔ آنکھوں پر بند بندے تھے، جبھی ایک ایک لفظ بھیگ کر نکلا اور وہ اس قدر حیران ہوا کہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ لے جائیں گی تو کیا ہوا؟ یہ کوئی مشکل کام تو نہیں ہے؟ اماں نے اس کے حیران چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں لے کر کہا، لیکن اس کا ذہن اس بات کو قبول نہیں کر رہا تھا۔ جب ہی ٹک ٹکی باندھے انہیں دیکھے گیا، چلو اب سو جاؤ ورنہ پھر صبح آنکھ نہیں کھلے گی اور اسکول کو دیر ہو جائے گی۔ اماں نے ایک بار پھر اس کی پیشانی چومی تو وہ ایک الجھن لیے اپنی جگہ پر آ کر لیٹ گیا۔ لاشعوری طور پر اس کا سارا دھیان اماں کی طرف تھا، گو کہ انہیں دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن ان کی ہر حرکت اسے اپنے دل پر محسوس ہو رہی تھی۔ وہ پہلے اٹھ کر آنگن میں گئی، پھر آ کر شہزادی کے سر کے نیچے تکیہ سیدھا کیا۔ اس کے بعد اس کی طرف متوجہ ہوئیں تو جانے کیوں اس نے چپکے سے آنکھیں بند کر لیں اور ان کے شہزادی کے پاس لیٹنے کے بعد ایسے ہی چپکے سے پلکوں کے در کھول دیے۔ اس کے ننھے سے دل میں جانے کیسے کیسے اندیشے گھر کرنے لگے تھے۔ کتنی دیر تک وہ آپ ہی آپ سہمتا رہا، پھر محض خود کو بہلانے کے خیال سے وہ اپنا دھیان اسکول کی طرف لے گیا کہ اتنے دنوں کی غیر حاضری کے بعد صبح جب وہ اسکول جائے گا تو ماسٹر صاحب پتہ نہیں اسے کیا سزا دیں گے۔ وہ سزا سے خوفزدہ نہیں ہوا تھا، اس کے برعکس ایک خوشی کا احساس کہ وہ پھر سے اسکول جانے لگے گا۔ تب اس نے کروٹ بدل کر آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی کوشش کرنے لگا تاکہ صبح جلدی اٹھ سکے۔ پھر پتہ نہیں وہ نیند میں تھا یا نیند سے چند لمحے پہلے کی کیفیت تھی، جب گپ اندھیرے میں اس کی نگاہوں میں اماں کا چہرہ آ سمایا، یوں جیسے گہری تاریک رات میں 14ویں کا چاند جلوہ افروز ہو، اور یہ مانند روشن ماہتاب اس کی ماں تھی، لیکن صرف اس کی اور شہزادی کی ماں۔ اور شعور و آگہی کے پیچھے تو جیسے طاق میں رہتے ہیں، بس سرے سے سائبان ہٹنے کی دیر ہوتی ہے، وہ بھی ایک رات میں، بلکہ اچانک ایک لمحے نے اسے اپنی عمر سے کتنا بڑا کر دیا تھا۔ جو وہ یہ سوچ رہا تھا کہ اگر یہ ماہتابی چہرہ ٹاٹ کر پردے سے باہر نکلا، جس کا گردش حالات نے کچھ نہیں بگاڑا، تو اسے لوگوں کی نظریں مسخ کر دیں گی۔ نہیں، اف آ گئی، اپنے ساتھ کتنے عذاب لے کر آتی ہے۔ وہ 12-13 سال کا معصوم سا لڑکا پہلی بار تکیے میں منہ چھپا کر رو رہا تھا، پتہ نہیں نیند میں تھا یا نیند سے چند لمحے پہلے کی کیفیت تھی، اور وقت کا طائر بڑی بے رحمی سے اندیشوں کی کنکریاں اس کے نرم نرم دل میں اتار رہا تھا، جن کی چبھن اسے اپنے پورے وجود میں محسوس ہو رہی تھی۔ لال شاہ، اٹھو بچہ، اسکول نہیں جاؤ گے؟ صبح اماں نے بڑے پیار سے اسے اٹھایا تو اس نے ذرا سا کسمسا کر آنکھیں کھولیں۔ اماں اس کے اوپر جھکی ہوئی تھی، وہی ماہتاب چہرہ۔ اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں۔ میں اسکول نہیں جاؤں گا۔ کیوں؟ اماں نے اس کی پیشانی سے بال سمیٹتے ہوئے پوچھا تو وہ بڑے آرام سے کروٹ بدل گیا۔ بس اماں، میرا دل نہیں چاہتا۔ دل نہیں چاہتا؟ اماں حیران ہوئیں، لیکن رات میں نے یوں ہی کہہ دیا تھا۔ وہ کہتا ہوا اٹھ کے بیٹھ گیا، پھر اماں کو دیکھ کر یوں مسکرایا جیسے اپنی کسی شرارت پر محظوظ ہوا ہو۔ اماں ابھی تک حیران تھی۔ وہ انہیں حیران چھوڑ کر کمرے سے نکل آیا، منہ ہاتھ دھو کر کونے میں کھڑی ریڑھی کو دیکھا، پھر برآمدے میں آ کر بوری میں رکھے بٹے نکال رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہونے لگی۔ پہلے اس نے توجہ نہیں دی، لیکن جب اماں کو کمرے سے نکلتے دیکھا تب اپنا کام چھوڑ کر بھاگ کر دروازہ کھولا۔ سامنے ریشمہ کھڑی تھی، ہاتھوں میں چھوٹی سی ٹرے لیے، جو رومال سے ڈھکی ہوئی تھی۔ صبح صبح کیا کرنے آئی ہے؟ اس نے رعب سے پوچھا، لیکن وہ کب اس کے رعب میں آتی تھی۔ تڑک کر بولی، تمہیں کیا، میں تمہارے پاس تو نہیں آئی؟ پھر وہ دروازے میں دائیں بائیں ہاتھ جما کر کھڑا ہو گیا۔ ہٹو ادھر، میں چاچی اور شہزادی کے لیے ناشتہ لے کر آئی ہوں، اس نے کہا، ساتھ ہی اس کے بازو کے نیچے سے نکل کر اندر چلی آئی تو وہ اس کے پیچھے آتا ہوا غصے سے بولا، کیوں لائی ہو؟ کیا ہمارے گھر میں ناشتہ نہیں بنتا؟ لال شاہ، اماں نے نرمی سے ٹوکا، کیوں ناراض ہو رہے ہو؟ ریشمہ تو اتنی پیاری بچی ہے۔ پیاری، بالکل چڑیل ہے، وہ کہہ کر پھر اپنے کام میں لگ گیا اور ریشمہ اماں کے ساتھ اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ واپس جا رہی تھی تو اس کے پاس رک کر پوچھنے لگی، تم بٹے لے کر جا رہے ہو؟ ہاں، کیوں؟ ایک بوٹا دے دو۔ وہ شریر لڑکی اس وقت بالکل شرارت نہیں کر رہی تھی، بڑی سادگی سے مانگ رہی تھی، اور وہ جو شریر نہیں تھا شرارت سے بولا، لاؤ پیسے دو، چاچے نے تو کبھی مجھ سے پیسے نہیں لیے تھے، میں لوں گا۔ ہائے اللہ، کتنی کنجوس مکھی چوس ہو، اللہ کرے کوئی تم سے بٹا نہ خریدے، تمہارا ہاتھ جل جائے۔ اب تو بغیر پیسوں کے تمہیں کبھی نہیں دوں گا، بلکہ پیسوں سے بھی نہیں دوں گا۔ وہ اس کی بددعا دینے پر سنجیدہ ہو کر ضد میں آ گیا اور چمٹا ہاتھ میں لے کر اسے مارنے کا اشارہ کیا تو وہ بھاگ گئی۔ پھر ناشتے کے بعد وہ ریڑھی لے کر نکل گیا، اور اب جب کہ یہ طے ہو گیا تھا کہ گھر کی گاڑی چلانے کے لیے اسے یہ گاڑی ٹھیلنی ہے تو اسے منہ چھپانے کی ضرورت نہیں تھی۔ ابا کی بیماری کے دوران وہ بہت جھجک کر کہتا تھا کہ کیونکہ ابا بیمار ہیں اسی لیے وہ کچھ دن اسکول سے چھٹی کرے گا، اور اس روز اس نے بڑے حوصلے سے ایک ایک سے کہا تھا، ہاں اب میں کام کروں گا، میں بڑا ہوں نا،
کتنے لوگوں نے اس کی پیٹھ ٹھونک کر شاباش کہی اور کتنے لوگوں نے اسے ہنس کر دیکھا تھا۔ اسے بہرحال نہ شاباش سے غرض تھی نہ ہنسی کی پرواہ، وہ اپنے راستے پر چل نکلا تھا۔ شروع میں اماں کی ہدایت پر عمل کرتے ہوئے وہ بس اپنے ہی محلے میں ادھر سے ادھر چکر لگاتا رہتا۔ صبح سے شام ہو جاتی اور جب گھر لوٹتا تو بس چند بٹوں کے عوض چند روپے اس کے تھیلے میں ہوتے، اور اماں اسی پر شکر کیا کرتی، جس سے اسے یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ اتنے کم پیسے لے کر آتا ہے۔ اور یہ احساس تو ریشما نے دلایا تھا، جو اس شام اس کے راستے میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ ایک بٹا دے دو۔ نہیں، اسے اپنی بات یاد تھی، جب ہی صاف انکار کر دیا۔ تمہیں پیسوں سے بھی نہیں دوں گا۔ کیوں نہیں دو گے؟ میری مرضی۔ بڑی مرضی کرتے ہو، جب ہی تو کوئی تم سے خریدتا نہیں۔ کیوں نہیں؟ اتنے بٹے بیچے ہیں، کتنے سارے تو ویسے ہی ریڑھی میں رکھے ہیں۔ ریشما نے ریڑھی کے گرد چکر لگاتے ہوئے اس کا مذاق اڑایا، پھر اسی طرح بولی تھی، دیکھنا جب تک مجھے نہیں دو گے روزانہ ایسی ہی بری ریڑھی واپس لاؤ گے، اور پھر چاچی سے مار بھی پڑے گی۔ چل ہٹ۔ وہ غصے میں اسے دھکا دے کر بولا، بڑی آئی کہیں سے، دیکھنا کل میں سارے بٹے بیچ کر آؤں گا۔ دیکھوں گی۔ وہ اسے چڑھانے سے باز نہیں آ رہی تھی، تبھی شاہ نواز آ گیا اور اسے دیکھ کر بگڑا۔ ریشما، کتنی بار منع کیا ہے، شام کے وقت گھر سے مت نکلا کرو، چلو اندر۔ جا رہی ہوں، وہ منہ پھلا کر بولی، لیکن گئی نہیں، کیونکہ فوراً ہی شاہ نواز اس کی طرف متوجہ ہو گیا تھا۔ تم گھر جا رہے ہو لال شاہ؟ چلو میں بھی چلتا ہوں۔ چلو۔ لال شاہ نے ریڑھی آگے بڑھائی، پھر ریشما کو سنا کر پوچھا، بٹا کھاؤ گے؟ کتنے کا ہے؟ شاہ نواز کے پوچھنے پر وہ ہنسا، تم سے پیسے تھوڑی لوں گا۔ اور اس سے پہلے کہ شاہ نواز کچھ کہتا وہ چیخ پڑی، نہیں بھائی، اس کا بٹا نہیں کھانا، پیٹ میں درد ہو جائے گا۔ تم ابھی تک گھر نہیں گئی، چلو جاؤ۔ شاہ نواز نے اسے ڈانٹ کر بھگایا، پھر اسی کی طرف دیکھا کہ کہیں اس نے برا تو نہیں مانا، لیکن وہ ہنس رہا تھا، اور اس رات دن بھر کی کمائی اماں کے ہاتھ پر رکھتے ہوئے وہ بالکل خوش نہیں تھا، جبکہ روزانہ ایسے وقت میں اس کے چہرے پر عجیب سی چمک ہوا کرتی تھی کہ اماں بے اختیار اس کی پیشانی چوم لیتی، اور اس وقت اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہی اماں چونک گئی۔ کیا ہوا بچہ، تھک گئے ہو؟ نہیں اماں۔ پھر اتنے چپ کیوں ہو؟ بچے کی دل گرفتگی مامتا کے لیے کڑی آزمائش بن جاتی ہے۔ اماں، سارے دن میں بس اتنے تھوڑے سے پیسے، تو کیا ہوا، جب تم بڑے ہو جاؤ گے تو؟ اتنا بڑا تو ہو گیا ہوں، وہ فوراً بولا، مجھے سب راستے آتے ہیں، اور کل سے میں بس یہیں کھڑا نہیں رہوں گا، آگے تک جاؤں گا۔ نہیں بچہ۔ اماں نے منع کرنا چاہا، لیکن اس نے ان کے ہاتھ تھام کر منت کر ڈالی، آپ منع نہیں کریں گی اماں، میں بچہ نہیں ہوں، مجھے سب راستے آتے ہیں۔ اس کی اتنی منت پر اماں نے ہتھیار ڈال دیے۔ پھر اگلے روز ہی وہ اپنے محلے کی حد پار کر گیا۔ پہلے ایک درخت کی چھاؤں میں اپنا ٹھکانہ کیا تو 2 گھنٹے میں اس کے کافی بوٹے بک گئے۔ وہ بہت خوش ہوا، اور پہلا خیال ہی یہی آیا کہ آج واپسی پر ریشما کو اس کی ریڑھی پر ایک بوٹا بھی نہیں نظر آئے گا تو وہ کس قدر جل بھن جائے گی، اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ ریڑھی دھکیلتا ہوا اور آگے نکل گیا۔ یہ ایک صاف ستھرا علاقہ تھا، لائن سے بنگلے بنے ہوئے تھے۔ کچھ دور آ کر اسے احساس ہوا کہ یہاں لوگوں کے آمد و رفت نہ ہونے کے برابر ہے، اور ظاہر ہے ایسی جگہ پر اس کا دھندا نہیں چل سکتا تھا، اس لیے اس نے فوراً ہی واپسی کا سوچا، اور ابھی وہ ریڑھی کا رخ موڑ ہی رہا تھا کہ ایک بنگلے سے زور زور سے گھنٹہ بجنے کی آواز کے ساتھ ہی بچوں کا شور سنائی دیا۔ اس نے دیکھا وہ کوئی اسکول تھا، اور اچانک ہی کسی خواہش نے اس کے اندر دھیرے دھیرے سسکنا شروع کر دیا، اور ابھی تو اسے ڈھنگ سے خواہشوں کو تھپک کر سلانا بھی نہیں آیا تھا، جب ہی وہ بے حد آزردہ ہو گیا، اور ریڑھی کے ساتھ کمر ٹکا کر بہت آہستہ آہستہ الٹے پاؤں چلنے لگا، جبکہ نظریں اسکول پر جمی تھیں۔ تبھی بہت سارے بچے گیٹ سے باہر نکل آئے، غالباً ہاف ٹائم ہوا تھا۔ اجلے اجلے یونیفارم پہنے لڑکے لڑکیاں، جن کے چہروں پر ہلکی سی تھکن کے ساتھ ایک الوہی چمک تھی، اور وہ اس روشنی کو پانے کی جستجو میں تھا کہ وہیں سے ایک لڑکی نے پکار لیا، بٹے والے یہاں آؤ۔ وہ بری طرح چونکا اور جیسے الٹے پاؤں چل رہا تھا، اب ہاتھ پیچھے کر کے ریڑھی کو کھینچتا ہوا اسکول گیٹ کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ارے بٹے والا آ گیا! لڑکیوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو اطلاع دی، اور آن کے آن میں اس کے گرد جمگھٹا لگ گیا۔ اس کے ہاتھ حرکت میں آ گئے، اور پھر کوئلوں کو پھنکا چلتے چلتے وہ سچ مچ تھک گیا، لیکن وہ خوش تھا کیونکہ اتنی سی دیر میں اس کی ریڑھی خالی ہو گئی تھی۔ بس ایک بٹا بچا تھا، جو اچانک کسی خیال کے تحت اس نے بوری کے نیچے چھپا دیا، اور واپسی کے لیے قدم بڑھایا ہی تھا کہ نظر جنگلے کے پاس کھڑی بچی پر پڑی۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں وہ رک گیا، پھر اس سے پوچھا، آپ بٹا نہیں لوگی؟ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ کیوں؟ ممی منع کرتی ہیں، کہتی ہیں اسکول میں گندی چیزیں نہیں کھاتے۔ یہ گندی چیز نہیں ہے، آپ کھا کر دیکھو، اس نے بڑے اشتیاق سے کہا، تو وہ اس کی ریڑھی پر نظر ڈال کر بولی، لیکن تمہارے بٹے تو ختم ہو گئے، آپ کے لیے ہے۔ اس نے جلدی سے چھپایا وہ بٹا نکال کر کوئلوں پر رکھ دیا، اور پھر جلدی کے چکر میں جیسے ہی کوئلوں کو ہوا دی، ایک بڑی سی چنگاری اڑ کر اس کے ہاتھ کی پشت پر آن گری۔ اس نے جلدی سے ہاتھ جھٹکا تو لیکن سرخ نشان واضح ہو گیا تھا۔ تمہارا ہاتھ جل گیا؟
وہ جنگلہ چھوڑ کر اس کے قریب آئی اور اس کے ہاتھ کو تعصب سے دیکھا تو اسے ماں کی بات یاد آئی، کبھی کبھی چھوٹی سی چنگاری بھی آگ پکڑ لیتی ہے۔ تب جلے ہوئے نشان کو دیکھتے ہوئے اسے اچانک بے پناہ تپش کا احساس ہوا، یوں جیسے چنگاری نے سچ مچ آگ پکڑ لی ہو، ہاتھ سے ہوتی ہوئی بازو تک، اور پھر اس سے آگے جانے کون سا مقام تھا۔ کیا تمہیں بہت تکلیف ہو رہی ہے؟ لڑکی ہمدردی سے پوچھ رہی تھی۔ اس نے چونک کر دیکھا، پھر جلدی سے گرم بھٹا کاغذ میں لپیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا جیسے اس نے پہلے تھام لیا، لیکن پھر فوراً اسے واپس کرتے ہوئے اپنی نادانی پر ہنس کر بولی، ارے میرے پاس تو پیسے بھی نہیں ہیں، کوئی بات نہیں، آپ لے لو، اس نے بے دہانی سے کہا اور ریڑھی دھکیلتا ہوا چل پڑا۔ پھر گھر کی گلی مڑتے ہوئے اس نے سوچا کاش ریشما کہیں سامنے کھڑی ہوئی مل جائے تو وہ اس سے بتائے گا کہ دیکھو میں کتنی جلدی سارے بٹے بیچ آیا۔ متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھتا ہوا وہ رک رک کر چل رہا تھا، لیکن وہ کہیں نظر نہیں آئی اور اس کا گھر آ گیا۔ تب اس نے پلٹ کر گلی کے آخری سرے تک نظر دوڑائی، پھر مایوس سا اندر چلا آیا، لیکن سامنے شہزادی کے ساتھ ریشما کو دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر آپ ہی آپ مسکراہٹ دوڑ گئی۔ ہیں تم اتنی جلدی آ گئے؟ ریشما نے اسے دیکھ کر تعجب کا اظہار کیا، پھر ریڑھی دیکھ کر پوچھا، بٹے کہاں گئے؟ ختم ہو گئے، بڑی کہہ رہی تھی کہ کوئی خریدے گا نہیں، دیکھ لو آج سب بک گئے، اس نے خوش ہو کر بتایا اور جتایا بھی، لیکن وہ ماننے کو تیار نہیں ہوئی۔ جھوٹ بولتے ہو، راستے میں پھینک آئے ہوگے۔ پھینک آتا تو یہ اتنے سارے پیسے کہاں سے آتے؟ اس نے تھیلی اس کے آنکھوں کے سامنے لہرائی، پھر بہن سے کہنے لگا، شہزادی تم اس کے ساتھ مت کھیلا کرو، یہ بڑی چالاک ہے۔ ہاں میں چالاک ہوں، پھر وہ تنک کر بولی، پھر اپنے گھر جاؤ، آئندہ شہزادی تمہارے ساتھ نہیں کھیلے گی۔ تم کون ہوتے ہو منع کرنے والے؟ میں چاچی سے کہتی ہوں، چاچی، اس نے پوری قوت سے اماں کو پکارا تو وہ گھبرا کر بھاگی آئی۔ کیا ہوا؟ چاچی یہ لال شاہ کو دیکھو، مجھے گھر سے نکال رہا ہے اور کہتا ہے آئندہ یہاں نہیں آنا۔ وہ ایک ہی سانس میں بتا کر رونے بھی لگی تو اماں نے فوراً اسے ٹوکا، بری بات ہے بچہ، ایسے نہیں کہتے، پھر ریشما تو اتنی پیاری ہے۔ یہ پیاری ہے نہ دیدی کہیں کی، راستے میں بوٹا مانگتی ہے تو کیا ہوا، تم دے دیا کرو۔ پھر فوراً خیال آنے پر پوچھا، آج تم جلدی کیسے آ گئے؟ سارے بوٹے بک گئے، میں آ گیا۔ اس نے خوش ہو کر پیسوں کی تھیلی اماں کو تھمائی، پھر اسے گھورتا ہوا اندر چلا آیا۔ پھر یہ اس کا معمول بن گیا کہ وہ روزانہ اسی وقت اسی اسکول کے سامنے جا کھڑا ہوتا، جہاں ہاف ٹائم کے مختصر سے وقت میں اس کی آدھی سے زیادہ ریڑھی خالی ہو جاتی۔ ابتدائی 2-3 سالوں تک یہ صرف اس کا دھندا تھا، لیکن پھر ایک روز اچانک ایک نئے احساس نے اسے مکمل طور پر اپنی گرفت میں لے لیا۔ گو کہ بظاہر بہت معمولی اور روزمرہ کی بات تھی، لیکن جب دل کسی نئے جذبے سے آشنائی حاصل کرنے پر آمادہ ہو تو معمولی سی بات بھی اچانک کتنی اہم ہو جاتی ہے، بلکہ زندگی کا رخ ہی موڑ دیتی ہے۔ اس کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ ہر روز اسے دیکھ کر لڑکیاں کہتی تھی، بٹے والا آ گیا، اور اس کے کان اس جملے کے عادی ہو چکے تھے، لیکن اس روز وہ لڑکی جو اول روز جنگلے کے پاس چپ چاپ کھڑی تھی اور جسے اس نے بہت عجلت میں بٹا دیتے ہوئے اپنا ہاتھ بھی جلا لیا تھا، وہ اسے دیکھ کر بے ساختہ بولی تھی، بٹے والا آ گیا۔ وہ کہ وہ اب بھی 10-11 سال کی بچی تھی، لیکن چھوٹی بچی نہیں تھی۔ جیسے وہ بے ساختہ بولی تھی، ویسے ہی بے اختیار اس کی نظریں اس کی طرف اٹھی تھیں، بس ایک پل، اور وہی پل اس کی تمام زندگی پر حاوی ہو گیا۔ غالباً دل نئے جذبے سے آشنائی پر آمادہ تھا، جبھی تو اس کے بٹے والا کہنے پر مچل گیا۔ یوں لگا جیسے وہ صدیوں سے اسی راہ گزر پر کھڑی ہو اور اسے بٹوں سے غرض نہیں بلکہ بٹے والے کا انتظار ہو، اور نوجوانی کی عمر میں کتنا خوشگن تھا یہ احساس کہ وہ روزانہ اس کا انتظار کرتی ہے۔ اس روز پہلی بار وہ اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگت پر سبک سا ناک نقشہ تھا، آنکھیں بلوریوں اور ہونٹ کی تراش ایسی دل نشین تھی کہ وہ کتنی دیر تک مبہوت کھڑا رہ گیا، اور اس روز یہ صرف اس کا دھندا نہیں رہا بلکہ دھندا تو کہیں پیچھے رہ گیا تھا۔ ہاف ٹائم ختم ہو گیا، سب بچے اندر چلے گئے، اور وہ جو سامنے پیڑ کے نیچے اپنی سہیلیوں کے ساتھ کھڑی تھی وہ جگہ بھی خالی ہو گئی۔ کچھ دیر پہلے کیسا محشر برپا تھا، اب ایک دم سناٹا چھا گیا۔ تپتی دھوپ اور وہ تنہا کھڑا تھا، یہ خیال بھی نہیں آیا کہ کہیں سائے میں چلا جائے۔ ایک نیا احساس ملا تھا جس نے اپنی سدھ بدھ بلا دی تھی، جانے کتنا وقت گزر گیا۔ وہ چونکا اس وقت جب ادھر ادھر سے آ کر گاڑیوں نے ہارن بجانے شروع کیے، تب وہ ریڑھی لے کر کنارے آ گیا۔ کچھ دیر بعد اسکول کا گھنٹہ بجا تو ایک بار پھر بچوں کا شور سنائی دینے لگا۔ اس کی نظریں گیٹ پر جم گئیں جہاں سے وہ بیگ کندھوں پر ڈالے نکل رہی تھی، پھر ادھر ادھر نظریں دوڑا کر وہ اس پیڑ کے نیچے کھڑی ہو گئی تو وہ آہستہ آہستہ ریڑھی دھکیل کر اس سے کچھ فاصلے پر آ کھڑا ہوا اور ایک بار اسے متوجہ کرنے کی خاطر زور سے آواز بھی لگائی، بٹے والا، لیکن اس نے دیکھا تک نہیں، جس سے وہ بڑا پریشان ہوا۔ کچھ دیر بعد دور کھڑی ایک لڑکی نے اسے پکار کر کہا، سنو نینا، تمہاری گاڑی آ گئی۔ نینا نینا، وہ دل ہی دل میں دہرانے لگا اور اسے بھاگ کر جاتے اور گاڑی میں بیٹھتے ہوئے دیکھتا رہا۔ پھر وہ سفید شراٹ جو اس کے قریب سے گزر گئی، تب ایک گہری سانس اس کے ہونٹوں سے یوں آزاد ہوئی جیسے جانے کب سے سینے میں مقید تھی، اور کتنے عرصے بعد اس رات وہ اپنے ہاتھ کی پشت پر اس جلے ہوئے نشان کو کھوج رہا تھا۔ بہت غور سے دیکھنے پر بہت ہلکا سا دائرہ محسوس ہوا
اور پتہ نہیں تھا بھی یا نظر کا فریب تھا، اس کے پہلو میں بہرحال ایک میٹھا سا درد جاگا تھا، اور جب بائیں ہاتھ کی انگلی سے اس نے دائرے کو چھوا تو یوں لگا جیسے ابھی ابھی چنگاری اڑ کر آئی ہو۔ تپش کا وہی احساس، اور چنگاری نے سچ مچ آگ پکڑ لی۔ ہاتھ سے ہوتے ہوئے بازو تک، اور بازو سے آگ کے مقام کا ادراک اسے اب ہوا تھا جہاں ابھی کچھ دیر پہلے میٹھا سا درد جاگا تھا، وہیں اب ایک انکہے احساس کی آگ بھڑک اٹھی تھی۔ اور ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی، یہی 15-16 سال، اور یہ عمر خود کو سمجھانے کی نہیں ہوتی، پھر وہ کیسے خود کو باز رکھتا۔ اس کے برعکس درد اور تپش میں جو کیف تھا وہ اسی میں ڈوب گیا۔ ان دنوں وہ بڑے سندر سپنے دیکھنے لگا تھا، نہ صرف سوتے میں بلکہ جاگتی آنکھوں سے بھی۔ اب اس سے صبح صبح ریڑھی لے جانے کی فکر بھی نہیں ہوتی تھی، کیونکہ وہ اپنے کام کا آغاز اسے دیکھ کر کرنا چاہتا تھا۔ اطمینان سے اٹھتا، ناشتے سے فارغ ہو کر ریڑھی کو اچھی طرح صاف کرتا، پھر اپنے آپ کو سنوارتا، اس کے بعد گھر سے نکلتا تو اسکول کی راہ لیتا۔ یہ بھی عجیب خواہش تھی کہ پہلا بھٹا نینا کو دے گا، اس کے بعد کوئی اور۔ جبھی راستے میں کسی کے روکنے پر نہیں رکتا تھا، بلکہ صاف منع کر دیتا، گو کہ اس سے وہ نقصان اٹھا رہا تھا، لیکن اسے پرواہ نہیں تھی۔ بہرحال وہ مقررہ وقت پر اسکول کے سامنے پہنچ جاتا اور خواہش کے مطابق پہلا بھٹا اسی کو دیتا۔ اس روز غالباً وہ اسکول نہیں آئی تھی، اور اس کے تو جیسے دنیا ہی اندھیر ہو گئی۔ ایک جنون کے عالم میں یہاں وہاں ادھر ادھر اس کی متلاشی نظریں بھٹکتی رہیں۔ بچے اور اس کی سہیلیاں جنہیں وہ پہچاننے لگا تھا، سب اس کی طرف پیسے بڑھا کر بھٹا مانگ رہے تھے، لیکن وہ کسی آواز پر کان نہیں دھر رہا تھا۔ ارے بھٹا دو نا، ایک لڑکی نے چیخ کر کہا تو اس نے گمسم انداز میں اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ بھٹا نہیں ہے؟ ہائے! لڑکیوں نے تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ریڑھی پر ہاتھ مار کر بولیں، یہ بھٹے نہیں تو کیا ہیں؟ بھٹے ہیں لیکن آپ کے لیے نہیں۔ پھر کس لیے ہیں؟ وہ کچھ نہیں بولا اور ریڑھی دھکیل کر سب کے درمیان سے نکل آیا۔ اسے کیا ہوا؟ پاگل ہو گیا ہے؟ سمجھتا ہے ہم اس کی خوشامد کریں گے؟ کتنی آوازیں تعاقب میں چلی آئیں۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا، بلکہ قدموں کی رفتار تیز کر دی اور سیدھا گھر چلا آیا۔ اس کی اتنی جلد واپسی پر اماں کی تشویش فطری تھی۔ کیا ہوا بچہ، خیر تو ہے؟ اس نے صرف سر ہلانے پر اکتفا کیا اور اندر آ کر لیٹ گیا۔ اماں اس کے پیچھے چلی آئیں۔ لال شاہ تمہاری طبیعت ٹھیک ہے نا؟ بڑی مشکل سے اس کے حلق سے بس اتنی سی آواز نکلی۔ پھر تم واپس کیوں آ گئے؟ سارے بھٹے تو ویسے ہی رکھے ہیں، کل لے جاؤں گا، وہ بیزاری سے بولا۔ آج کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، باہر دھوپ بہت تیز ہے، میری طبیعت گھبرانے لگی، چلا آیا۔ وہ خواہ مخواہ چڑھ گیا تو اماں خاموش ہو رہیں۔ تبھی شہزادی آ کر کہنے لگی، اماں میں نے آٹا گوندھ دیا ہے، اب میں ریشمہ کے پاس چلی جاؤں؟ کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اماں سے پہلے وہ بول پڑا، کیوں منع کرتے ہو لال شاہ؟ اماں نے ٹوکا۔ اماں اب یہ بڑی ہو گئی ہے، اسے باہر نہیں نکلنے دیا کریں، زیادہ کہاں جاتی ہے، بس ایک ریشمہ کا گھر ہے۔ پھر اس سے کہنے لگی، تم جاؤ شہزادی لیکن جلدی آ جانا، اور ہاں چاچی سے کہنا فیکٹری جائیں تو میرے لیے بھی سلائی کے کپڑے لیتی آئیں گی۔ اماں، شہزادی کے جاتے ہی وہ اٹھ کر بیٹھ گیا۔ آپ سلائی کے کپڑے کیا کریں گی؟ سیوں گی۔ کیوں؟ پیسے ملیں گے۔ لیکن اماں پیسے تو میں لے کر آتا ہوں، کیا وہ تھوڑے ہوتے ہیں؟ وہ پتہ نہیں کیوں الجھ رہا تھا۔ تھوڑے تو نہیں ہوتے بچہ، گھر کا خرچ چل جاتا ہے، لیکن مجھے تمہاری اور شہزادی کی شادی کے لیے جمع کرنے ہیں۔ 3-4 سال میں شہزادی بڑی ہو جائے گی، ابھی سے جمع کروں گی تبھی تو شادی ہو سکے گی، اماں نے رسان سے سمجھایا، اور وہ سمجھ کر جانے کی سوچ میں پڑ گیا۔ پھر جب دوبارہ لیٹا تو اپنے ہاتھ کی پشت پر اس نادیدہ نشان پر نظریں جمائے ہوئے اس کا ذہن جانے کہاں سے کہاں بھٹک گیا تھا۔ یہ اس کی معصومیت تھی، سادگی، یا دل کی نادانی کہ چاند کی تمنا کرنے لگا تھا؟ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ جذبہ جسے وہ کوئی نام نہیں دے پا رہا تھا، ہر گزرتے دن کے ساتھ اس کی شدت میں اضافہ ہوتا گیا، اور وہ اسی میں خوش اور مگن تھا، کسی طرح بھی اس احساس کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ جب تنہا ہوتا تو تصورات میں ایسی رنگین بہاریں اترتی، پھولوں سے سجی راہ گزر جس پر وہ اس کا ہاتھ ہمیں بہت دور تک نکل جاتا۔ اس وقت وہ ایسے ہی کسی تصور میں گم تھا کہ ریشمہ کی کھلکھلاتی ہنسی نے جہاں اسے چونکایا، وہاں اس کی پیشانی پر ناگواری کی بے شمار شکنیں ابھر آئیں۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ کیوں؟ میرے چاچے کا گھر ہے، جب چاہیں آؤں گی۔ وہ اس کے جواب پر بس اندر ہی اندر تل ملا کر رہ گیا، پھر اٹھ کر جانے لگا کہ وہ پکار کر بولی، سنو ایک بھٹا تو دیتے جاؤ، اور بہت بھٹے والے آتے ہیں، ان سے لے لیا کرو۔ وہ زور سے دھاڑا، جس سے وہ قدرے سہم کر پیچھے ہٹی، لیکن پھر بھی ٹوکنے سے باز نہیں آئی۔ تم کیوں نہیں دیتے؟ آخر اوروں کو بھی تو دیتے ہو۔ تمہیں نہیں دوں گا، وہ کہتا ہوا باہر نکل گیا۔ تب شہزادی اس کے پاس آ کر بولی، آؤ ریشمہ میں تمہیں بھٹا کھلاؤں۔ نہیں، میں نے بھی قسم کھائی ہے جب تک لال شاہ اپنے ہاتھ سے نہیں دے گا
میں بھٹا نہیں کھاؤں گی۔ یہ ریشما کی ضد تھی جس سے اس نے بڑی سادگی سے شہزادی کو آگاہ کیا۔ پھر افسردہ ہو کر کہنے لگی، چاچا روزانہ صبح جاتے ہوئے سب سے پہلے مجھے بھٹا دے کر جاتے تھے، اور یہ لال شاہ پتہ نہیں اپنے آپ کو کیا سمجھتا ہے۔ نہیں ریشما، میرا بھائی بہت اچھا ہے۔ شہزادی نے فوراً بھائی کی طرفداری کی، پھر اس کی خفگی دور کرنے کی خاطر کہنے لگی، تم ناراض نہیں ہو؟ میں بھائی سے کہوں گی ابا کی طرح سب سے پہلے تمہیں بھٹا دے دیا کرے، وہ تمہاری بات مان لے گا۔ ریشما نے بے صبری سے پوچھا، جیسے اس کی سب سے بڑی تمنا پوری ہونے کو ہو۔ ہاں کیوں نہیں، بھائی میری بات ضرور مانتا ہے، شہزادی نے یقین سے کہا۔ اور یہ سچ تھا کہ وہ بہن کی بات ضرور مانتا تھا، لیکن ریشما سے ضد بہت پرانی تھی، گو کہ وہ اس کی چچا زاد تھی اور شروع سے ساتھ کھیلتے رہے تھے۔ وہ شہزادی، ریشما اور شاہ نواز چاروں میں بہت دوستی تھی۔ کھیل میں چھوٹی موٹی لڑائی تو ہو جاتی تھی، لیکن کبھی مار پیٹ کی نوبت نہیں آئی، اور نہ ہی کوئی گھنٹے بھر سے زیادہ ناراض رہا۔ حالانکہ وہ ضدی نہیں تھا، خود ریشما کے سامنے بارہا اپنی ہار مان چکا تھا، لیکن جانے کیسے اول روز اس کے بھٹا مانگنے پر ضد میں آ گیا۔ اگر درمیان میں کچھ وقت دوری کا آتا تو شاید بات آئی گئی ہو جاتی، لیکن اس کے برعکس وہ روزانہ آ کر سوال کرتی اور وہ روزانہ ایک ہی جواب دہراتا، تمہیں کبھی نہیں دوں گا۔ یوں کوئی لمحہ یادداشت میں کھویا نہیں، بلکہ روزانہ کی تکرار ضد کو جلا بخشتی رہی کہ ہر نئے دن کے ساتھ اس کا لہجہ اٹل ہوتا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ اس وقت جب شہزادی نے اس سے کہا کہ وہ ریشما کو بھٹا دے دیا کرے تو وہ جو اس کی بات ضرور مانتا تھا، پہلی بار نفی میں سر ہلایا، پھر دھیرج سے بولا، نہیں شہزادی، میری ریشما سے کوئی دشمنی نہیں ہے، لیکن میں اسے بھٹا نہیں دوں گا۔ کیوں بھائی، تمہیں پتہ ہے وہ کتنے شوق سے کھاتی ہے، میں نے اسے کھانے سے منع نہیں کیا، دن میں کتنے بھٹے والے آتے ہیں، لے لیا کرے۔ وہ کسی سے نہیں لے گی، کیونکہ اس نے قسم کھائی ہے جب تک تم نہیں دو گے وہ بھٹا نہیں کھائے گی۔ انجانے میں شہزادی نے اس کا راز فاش کر دیا۔ اچھا، وہ جانے کس خیال کے تحت ذرا سا ہنسا، پھر جیسے اپنے آپ سے بولا، تو اس سے بھی ضد ہے۔ وقت اپنے ساتھ کتنے ماہ و سال اڑا لے گیا، لیکن اس کے معاملات اب بھی وہی تھے، دھوپ ہو یا بارش، وہ مقررہ وقت پر اسکول کے سامنے پہنچ جاتا، گو کہ اب وہ بھٹا لینے اس کی ریڑھی کے پاس نہیں آتی تھی، کیونکہ اب وہ بچی نہیں تھی، غالباً میٹرک میں آ چکی تھی، اور عمر کی اس دہلیز پر تو گویا پہاڑوں کے سارے قافلوں نے اپنا رخ اس کی طرف موڑ دیا تھا۔ کس قدر شاداب اور نکھری ہوئی سی لگتی تھی، وہ اس کی ایک ایک ادا کو دیکھتا رہ جاتا، خصوصاً اس کی بلوری آنکھوں پر تو وہ اپنی ایک نہیں 1000 زندگیاں لٹا سکتا تھا، اور پتہ نہیں یہ اس کی حد درجہ سادگی تھی یا وہ قصداً حقائق سے نظریں چرائے ہوئے تھا کہ اس تمام عرصے میں ایک بار بھی اسے درمیان کھڑی طبقاتی دیوار کا دھیان نہیں آیا۔ وہ تو بس ایسی باتیں سوچا کرتا تھا، جب وہ میرے پاس ہوگی تب میں اسے بتاؤں گا کہ تم اول روز ہی مجھے اچھی لگی تھی، پھر یہ راز کہ میں روزانہ وہاں تمہارے لیے آتا تھا، وہ کتنی حیران ہوگی، پھر اس کی بلوری آنکھوں میں جو چمک لہرائے گی، وہ اس وقت کا تصور اس کے لیے جافزا تھا۔ اکثر بیٹھے بیٹھے وہ ایسے ہی وقت میں کھو جاتا۔ اس روز اس سے پہلے کہ وہ کسی بچے کو پیسے دے کر اس کے پاس بھیجتی، وہ ریڈیو اس کے بالکل قریب لے گیا، اور وہ جو اپنی دوستوں کے ساتھ باتوں میں مصروف تھی اسے دیکھ کر بے دہانی میں بولی، سنو، 4 بھٹے دے دو۔ اتنے عرصے بعد مخاطب کیے جانے پر وہ بے حد خوش ہوا، جلدی جلدی 4 بھٹے گرم کر کے اس کی طرف بڑھا دیے، یہ لے لیں۔ اور دوسری طرف انتہا درجے کی بے نیازی تھی، پیسے اس کی ریڑھی پر پھینکے اور بھٹے لے کر اپنی دوستوں کو دینے لگی، اور یہ اس کی محبت کی انتہا تھی کہ اسے صرف قربت کا احساس تھا، رہی بے نیازی تو وہ تو جیسے اس کا حق ٹھہری۔ سنو، وہ جانے کیا کہنے جا رہی تھی کہ وہ دھیرے سے بولا، میرا نام لال شاہ ہے، پتہ نہیں اس نے سنا یا نہیں۔ بھٹا اس کی طرف بڑھا کر بولی، اس میں ذرا سا مسالہ لگا دو۔ اس نے مسالہ لگا کر محض بات کرنے کی غرض سے پوچھا، ٹھیک ہے یا اور لگا دوں؟ بس ٹھیک ہے۔ وہ یوں ہی ذرا سا مسکرائی اور اسے جیسے کائنات مل گئی تھی۔ اس روز واپس آتے ہوئے وہ اتنا خوش تھا کہ قدم رکھتا کہیں تھا اور پڑھتے کہیں تھے، اور ایک موڑ پر وہ بری طرح چونک کر رک گیا، کسی دکان میں کیسٹ بج رہا تھا، میرے نینا تیرے نینوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، غالباً پہلی بار سن رہا تھا۔ ایک تو گیت بھی خوبصورت تھا، دوسرے نینا۔ کچھ دیر کے لیے وہ کھو سا گیا، لیکن پھر اسے ذرا اچھا نہیں لگا کہ جو نام اس کی دھڑکنوں میں بستا ہے اس کا چرچا سر عام ہو۔ پوری طرح حواسوں میں آ کر ایک ایک دکان کو دیکھا، اور جہاں سے آواز آ رہی تھی وہیں چلا آیا، یہ کیسٹ مجھے دے دو۔ بھائی، یہ کیسٹ کی دکان نہیں ہے، دکاندار نے مذاق اڑایا، لیکن وہ بضد رہا، پہلے منت پھر اصل سے زیادہ قیمت دے کر بالآخر لینے میں کامیاب ہو گیا۔ پھر وہاں سے چلتے ہوئے وہ دھیرے دھیرے گنگنا رہا تھا، میرے نینا تیرے نینوں سے۔ اسی ترنگ میں گھر جانے والی گلی میں مڑا تو سامنے سے شاہ نواز نے آ کر روک لیا، کہاں ہو لال شاہ، نظر ہی نہیں آتے، ابا کئی بار تمہارا پوچھ چکے ہیں۔ بس یار، اسی وقت لوٹتا ہوں، چاچا سے کہنے آؤں گا کسی وقت۔ وہ شاہ نواز کے ساتھ دھیرے دھیرے چلتا ہوا بولا، کسی وقت کیوں، ابھی چلو۔ اپنے گھر کے سامنے شاہ نواز نے اس کی ریڑھی روک دی تو اس نے پہلے اپنے گھر کی طرف دیکھا، پھر اس کے ساتھ چلا آیا، چاچی کو سلام کر کے سیدھا اندر چاچا کے پاس آ گیا۔ السلام علیکم چاچا۔ کون؟ لال شاہ بچے،
تو راستہ ہی بھول گیا ہے۔ ایک ہی تو راستہ ہے چاچا، کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ چاچا کے گھٹنے چھو کر ان کے پاس بیٹھ گیا اور ان کا حال احوال پوچھنے لگا۔ اللہ کا شکر ہے بیٹا، سب ٹھیک ہے۔ تو اپنی سنا، کام کر رہا ہے نا؟ جی۔ اسی قدر کہہ سکا تھا کہ ریشما چائے لے کر آ گئی، اور وہ کیونکہ سر جھکائے بیٹھا تھا اسی لیے نظر اس کے پیروں پر پڑی۔ کالی چپلوں میں اجلے اجلے پاؤں اتنے خوبصورت لگ رہے تھے کہ جانے کس خیال کے تحت اس نے بے اختیار فوراً سر اٹھا کر دیکھا۔ بلا شبہ وہ بے حد حسین تھی، اور اب نوجوانی کی دہلیز پر آ کر تو قیامت ڈھا رہی تھی۔ اٹھان بھی تو غضب کی تھی، لیکن اس کے دل پر ایک نام لکھا جا چکا تھا، اس لیے یہ حسین قیامت اس کے اندر کوئی معیشت برپا نہیں کر سکی۔ گلابی رخساروں پر جھکی گھنیری سیاہ پلکیں اور نہ ہی ہونٹوں پر ٹھہری دھیمی مسکان میں اس کے لیے کشش تھی۔ بس جیسے فوراً سر اونچا کیا تھا اسی طرح فوراً جھکا بھی لیا۔ تب وہ چائے کا مگ اسی کی طرف بڑھا کر دھیرے سے بولی، چائے لے لیں؟ اور اس نے غور ہی نہیں کیا کہ وہ جو دھڑے سے کمر پر ہاتھ رکھ کر سامنے آ کھڑی ہوتی تھی، نئے احساسات کے بیدار ہوتے ہی کس طرح خود میں سمٹ رہی تھی۔ وہ بے نیازی سے اس کے ہاتھ سے مگ لے کر گھونٹ گھونٹ پینے لگا۔ زندگی کے یہ دن اس کے لیے بے حد حسین تھے، کیونکہ وہ چاہنے کے عمل سے گزر رہا تھا، اور غالباً یہ بھی سمجھ بیٹھا تھا کہ دوسری طرف وہ بھی اسے پسند کرتی ہے۔ حالانکہ اس کی بے نیازی واضح طور پر محسوس ہوتی تھی، لیکن اسے وہ اس کی طرف سے مصلحت پر محمول کرتا۔ بہرحال ہر قسم کے اندیشوں سے دور، ابھی وہ اس سے سلسلہ بڑھانے کی سوچ رہا تھا کہ گرمیوں کی تعطیلات کے باعث اسکول بند ہو گئے، اور کیونکہ وہ خود 7ویں جماعت تک اسکول میں پڑھ چکا تھا اس لیے اسے معلوم تھا کہ اب 2 ماہ بعد ہی اسکول کھلیں گے، اور گزشتہ سالوں میں بھی اس نے ہر سال یہ 2 مہینے بڑی مشکل سے گزارے تھے، اور اب کی بار تو یہ اسے مشکل کی بجائے ناممکن لگ رہا تھا کہ اسے دیکھے بغیر اتنے دن وہ پتہ نہیں زندہ کیسے رہے گا۔ حقیقتاً وہ اس بری طرح اس پر چھا چکی ہے کہ اس سے ہٹ کر اسے کچھ سجائی نہیں دیتا تھا۔ لال شاہ، میں نے ریڑھی تیار کر دی ہے۔ اماں نے کوئی تیسری بار آ کر اسے مطلع کیا، اور اس بار بھی اس نے یوں دیکھا جیسے سمجھ میں نہ آیا ہو کہ اماں کیا کہہ رہی ہیں۔ تب وہ جھنجھلا کر بولی، ایسے کیا دیکھتے ہو، جاؤ گے نہیں کیا؟ کہاں جاؤں؟ پتہ نہیں اس کے لہجے کی بے بسی اماں کو محسوس کیوں نہیں ہوئی۔ جہاں روز جاتے ہو؟ روزانہ تو اسکول کے سامنے کھڑا ہوتا تھا، اور اسکول تو بند ہو گئے۔ سارا شہر تو بند نہیں ہو گیا نا؟ اماں کے لہجے میں پہلے ترشی تھی، پھر خود ہی احساس کر کے نرم پڑ گئی، اور اس کے پاس بیٹھ کر کہنے لگی، بچہ اسکول بند ہو گیا ہے تو کیا ہوا؟ تمہارا تو چلتے پھرتے کا کام ہے، اور بیٹا تمہیں پتہ تو ہے کہ روزانہ کا خرچ اسی سے چلتا ہے۔ 4 دن گھر بیٹھ جاؤ گے تو کھائیں گے کہاں سے؟ اماں غلط نہیں کہہ رہی تھی، پھر بھی وہ بہت بیزاری سے اٹھا، ریڑھی لے کر باہر نکلا تو سمجھ میں نہیں آیا کہاں جائے۔ بہت سست روی سے چند قدم آگے آیا تھا کہ ایک بچے نے روک لیا۔ ایک بٹا دے دو۔ اس نے بے دلی سے ایک بٹا نکال کر کوئلوں پر رکھ دیا، اور ڈھیلے ڈھالے ہاتھوں سے پنکھا جلنے لگا۔ پھر بٹا بچے کو دینے سے پہلے پوچھا، مسالہ لگا دوں؟ مسالہ؟ ٹھہرو میں پوچھ کر آتا ہوں۔ بچہ کہتا ہوا بھاگا تو وہ یوں ہی اس کے تعاقب میں دیکھنے لگا، لیکن جب وہ ریشما کے گھر داخل ہوا تب وہ چونک گیا، اور پردے کے اس طرف یقیناً ریشما ہی تھی۔ وہ سمجھ گیا اسی نے بٹا منگوایا ہے، بس فوراً آگے بڑھ گیا۔ کچھ دیر میں بچہ بھاگتا ہوا پیچھے آیا، لال شاہ، لال شاہ، مسالہ لگا دو۔ مسالہ نہیں ہے، وہ رکے بغیر بولا۔ تو پھر ایسے ہی دے دو۔ نہیں، بٹا بھی نہیں ہے۔ یہ اتنے سارے؟ بچے نے حیران ہو کر ریڑھی کو دیکھا تو اس نے ڈانٹ دیا، بھاگ جاؤ یہاں سے۔ بچہ قدرے سہم کر پیچھے ہٹ گیا، اور وہ ریشما کی چالاکی پر اندر ہی اندر اس پر جھنجھلاتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ جب سے اسے شہزادی کی زبانی یہ معلوم ہوا تھا کہ ریشما قسم کھا چکی ہے بٹا اسی سے لے کر کھائے گی، تب سے وہ اور ضد میں آ گیا تھا۔ حالانکہ اب تو بچپنے کی بات بھی نہیں تھی، بلکہ اب تو ریشما سامنے ہونے پر سوائے سلام کے اور کوئی بات بھی نہیں کرتی تھی، پھر بھی وہ اس کا لحاظ کرنے پر تیار نہیں تھا۔ شاید یہی خیال تھا کہ جب وہ قسم نہیں توڑ سکتی تو وہ ضد کیوں کر چھوڑے۔ ان دنوں وہ ایک نئی بات محسوس کر رہا تھا کہ جب بھی چاچا کے گھر کے سامنے گزرنے لگتا، پردے کے پیچھے اسے ایک ہیولا سا نظر آتا۔ پہلے وہ اسے اپنا وہم سمجھا، لیکن اس روز اس وقت جب وہ وہاں سے گزر رہا تھا، کسی بچے نے اندر داخل ہوتے ہوئے پردہ ہٹایا تو اس نے ریشما کو دیکھ بھی لیا، جو اچانک سامنا ہونے پر نہ صرف سٹ پٹائی بلکہ اندر بھاگ گئی تھی۔ اس کی جگہ اگر کوئی اور ہوتا، یا اگر اس کا دل ہی اپنے بس میں ہوتا تو شاید خوشی سے دیوانہ ہو جاتا، جبکہ اب اسے ریشما کی یہ حرکت سخت ناگوار گزری تھی۔ اگر دونوں کے مابین وہی بچپن والی بے تکلفی ہوتی تو وہ اسی وقت جا کر اسے ٹوکتا، لیکن اب وہ صرف سر جھٹک سکا۔ روزانہ دن شمار کرتے ہوئے 30 دن گزر گئے، اور ابھی اتنے ہی دن باقی تھے۔ اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ وقت کو پر لگا دے اور ان دنوں کو لمحوں میں سمیٹ کر پل میں اس تک پہنچ جائے، اور اسے اپنی بے قراریوں کا احوال سنا کر پوچھے کہ کیا وہ بھی اس کے لیے اتنی ہی بے قرار تھی۔ عجیب شخص تھا، جانے کس بات نے اسے اتنا یقین بخشا تھا کہ نینا صرف اسی کی ہے۔ ان تمام برسوں میں کبھی ایک بار بھی تو اس کے برعکس کوئی خیال چھو کر نہیں گزرا تھا
جب اس راہ پر چلتے ہوئے وہ اس مقام سے بھی آگے نکل گیا تھا جہاں سے واپسی قطعی ناممکن تھی۔ ان دنوں وقت کاٹے نہیں کٹ رہا تھا۔ گرمیوں کی طویل تپتی ہوئی دوپہریں وہ بجائے کسی سائے میں کھڑا ہونے کے لمبی لمبی سڑکیں ناپتا، اور جہاں کسی سفید گاڑی پر نظر پڑتی تو وہ اسے یوں دیکھنے لگتا جیسے ابھی اس میں سے نکل کر وہ اس کے پاس چلی آئے گی۔ عجیب سی بے قراری تھی کہ وہ خود سے بیگانہ ہوا جا رہا تھا۔ شام میں شاہ نواز زبردستی اسے دوستوں کی بیٹھک میں لے جاتا، لیکن سب کے درمیان بیٹھ کر بھی وہ ایسے ہی گم سم رہتا۔ اس وقت بھی جب اسے اپنے خیالوں میں گم دیکھ کر سب اس پر جملہ کس رہے تھے، تب بھی اس پر کوئی اثر نہیں ہوا۔ آخر دلدار نے اس کی کمر پر زور سے ہاتھ دے مارا اور اس کے چونکنے پر کہنے لگا، یار لال شاہ، ایسی بھی کیا پردہ داری، آخر ہم تمہارے دوست ہیں، کیا ہم سے بھی چھپاؤ گے؟ کیا چیز؟ وہ بالکل نہیں سمجھا اور قدرے ہونک بنا ایک ایک کی شکل دیکھنے لگا تو وہ سب زور سے ہنس پڑے۔ چیز نہیں یار، ہم اس کی بات کر رہے ہیں جو تیرا دل لے گئی ہے۔ حق نواز نے ہنسی روک کر کہا تو اس کا ہاتھ بے اختیار اپنے سینے پر چلا گیا۔ موجود ہے؟ دلدار نے شوخی سے پوچھا تو اس نے سٹ پٹا کر اپنا ہاتھ نیچے کر لیا۔ پھر وہ مشکل سنبھل کر بولا، یہ تم سب میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ خواہ مخواہ تو نہیں پڑے، سچ سچ بتاؤ کون ہے؟ حق نواز کو یقین تھا کہ ضرور کوئی چکر ہے اور وہ جاننا بھی چاہتا تھا، جب ہی اس کے پیچھے پڑ گیا، لیکن وہ بتانا نہیں چاہتا تھا، اس لیے مسلسل انکار کرتا رہا کہ کوئی نہیں ہے۔ تب شاہ نواز اس کی طرفداری میں بول پڑا، یار مان لو کوئی نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو کب تک چھپائے گا؟ ہاں، ہم سے بھلا کب کوئی بات چھپی رہ سکتی ہے؟ دلدار کی معنی خیز نظریں اب بھی اس پر تھیں۔ چھوڑو اس بات کو، یہ بتاؤ کنے کنے جانا ہے بلو دے گھر؟ شاہ نواز نے اس موضوع کو چھوڑ کر نیا شوشہ چھوڑا تو دلدار اور حق نواز ایک ساتھ ہوئے کا نعرہ لگا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باقاعدہ ناچنے لگے۔ اساں تے جانا بلو دے گھر، چلو پھر فوراً نکل چلتے ہیں۔ شاہ نواز گھڑی دیکھتے ہوئے وہ کھڑا ہو گیا، ساتھ ہی اس کا ہاتھ پکڑ کر بھی اٹھا دیا تو وہ پوچھنے لگا، کہاں جانا ہے؟ بلو دے گھر۔ وہ بالکل نہیں سمجھا اور ان سب سے پوچھنا فضول تھا کیونکہ وہ سب مستی میں گاتے ہوئے چل رہے تھے۔ اس کا دل تو نہیں چاہ رہا تھا، لیکن شاہ نواز کے اصرار پر خاموشی سے ان کے ساتھ ہو لیا۔ پھر سینما ہاؤس میں فلم دیکھتے ہوئے پہلے وہ بیزار سا رہا، لیکن پھر اچانک ایک موڑ پر وہ پوری طرح متوجہ ہو گیا تھا۔ غالباً فلم کے ہیرو میں اسے اپنا آپ نظر آیا تھا، اور وہ جو لڑکی سفید رنگ کی گاڑی سے اتر کر آئی تھی اس کی جگہ وہ نینا کو دیکھ رہا تھا، اور پھر ساری فلم میں وہ ایک عجیب سی کیفیت میں گرا رہا۔ فلم کی سٹوری بھی تو کچھ ایسی تھی کہ غریب ہیرو محنت مزدوری کر کے اپنی ماں اور بہن کا پیٹ پالتا ہے، اور ہیروئن ایک امیر باپ کی بیٹی جو پہلے بے نیازی دکھاتی پھر اس کی محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ ہر سین پر وہ حیران ہوتا رہا اور یوں لگا جیسے یہ اس کی اپنی کہانی ہو، خصوصاً اس وقت جب ہیروئن اپنے باپ کے سامنے ہیرو سے محبت کا اعتراف کرتی ہے، پھر اس سے شادی پر بضد ہوتی ہے، تو اس وقت اس نے اپنے اندر ڈھیروں اطمینان اترتا محسوس کیا تھا۔ اور اس رات اس کے سپنے بھی بے لگام ہو گئے۔ اس سے پہلے وہ ایک حسین شاہراہ پر اس کا ہاتھ تھام کر چلتا تھا، لیکن اس رات کبھی سرسبز وادیوں، کبھی دریاؤں کی روانی، کبھی برسات اور کبھی جاگ اڑاتا سمندر، کتنے حسین نظارے تھے، اور ہر منزل میں وہ فلمی ہیروئن کی طرح اس کے گلے کا ہار بنی ہوئی تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تب بھی وہ کتنی دیر تک انہی خوابوں میں گم رہا۔ دل چاہ رہا تھا کوئی اسے نہ چھیڑے اور یہ پرکیف لمحات طویل ہو جائیں، لیکن اماں کتنی دیر سے اس کے جاگنے کی منتظر تھی۔ جیسے ہی اسے آنکھیں کھولے دیکھا، اس کے پاس چلی آئیں۔ رات کہاں چلا گیا تھا لال شاہ؟ وہ پہلے چونکا پھر اٹھتے ہوئے بولا، شاہ نواز کے ساتھ فلم دیکھنے چلا گیا تھا۔ تو بچہ بتا کر جاتا، میں اتنی پریشان ہوتی رہی، بس اماں اچانک پروگرام بن گیا تھا۔ وہ کہتے ہوئے منہ دھونے کی غرض سے باہر نکل گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو شہزادی ناشتے کے ساتھ موجود تھی۔ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگا۔ بھائی، کچھ دیر بعد شہزادی نے اسے مخاطب کیا، اماں سے کہو مجھے ریشمہ کے ساتھ جانے دیا کرے۔ کہاں؟ اس نے پوری طرح متوجہ ہو کر سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ ریشمہ کڑھائی سیکھنے جاتی ہے، میں بھی سیکھوں گی، شہزادی نے کہا تو اس نے کچھ دیر سوچنے کے بعد پوچھا، اماں تمہیں کیوں نہیں جانے دیتی؟ اماں کہتی ہیں پیسے نہیں ہیں۔ کہاں سے دوں گی؟ 50 روپے مہینے کے۔ بھائی کیا تم بھی نہیں دے سکتے؟ آخر میں وہ سادگی سے پوچھ رہی تھی۔ ہاں میں دے دوں گا۔ اسے بہن کا دل توڑنا اچھا نہیں لگا۔ پھر میں ریشمہ سے کہوں مجھے بھی اپنے ساتھ لے جایا کرے۔ وہ ایک دم خوش ہو گئی تو اس نے اس بات میں سر ہلا کر پوچھا، جاتی کہاں ہے ریشمہ؟ پچھلی 2 گلیاں چھوڑ کر تیسری گلی میں بتا رہی تھی، بہت ساری لڑکیاں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے، میں اماں سے کہتا ہوں، تمہیں منع نہیں کریں گی۔ اس نے جیب سے 50 روپے نکال کر اسے دیے، پھر چائے پی کر کمرے سے نکل آیا۔ اماں اس کی ریڑھی پر بھٹے رکھ چکی تھی اور اب کوئلے وغیرہ رکھ رہی تھی۔ وہ خود کو ملامت کرتے ہوئے بھاگا آیا، چھوڑ دیں اماں، میں کر لوں گا یہ سب۔ کوئی بات نہیں بچے، یہ کوئی اتنا بھاری کام تو نہیں ہے، پھر بھی آپ مت کیا کریں۔ اس نے اماں کو کندھوں سے تھام کر پیچھے ہٹایا اور باقی چیزیں خود رکھنے لگا۔ تبھی ریشمہ آ گئی۔ سلام چاچی،
جیتی رہے، اندر چل کر بیٹھ۔ نہیں چاچی، اس وقت تو میں کڑھائی سیکھنے جا رہی ہوں، شہزادی نے کہا تھا۔ وہ اسی قدر کہہ کر خاموش ہو گئی، اور ابھی اماں اس کی بات سمجھ نہیں پائی تھی کہ وہ بول پڑا، اماں شہزادی کو بھی بھیج دیں، میں نے اسے پیسے دے دیے ہیں۔ اماں کچھ نہیں بولی، خاموشی سے اندر چلی گئیں۔ تو وہ کچھ دیر اسے نظر انداز کیا، اپنے کام میں مصروف رہا، پھر ایک نظر اس پر ڈال کر بولا، اندر چلی جاؤ، یہاں دھوپ میں کیوں کھڑی ہو؟ تم بھی تو دھوپ میں کھڑے ہو۔ وہ جانے کیسے کہہ گئی۔ وہ ذرا سا چونکا، پھر بے نیازی سے بولا، میرا تو کام ہی ایسا ہے، تمہیں گرمی نہیں لگتی؟ ایک تو اتنی تیز دھوپ، پھر سارا دن آگ کے پاس کھڑے رہتے ہو۔ یہ بھی کوئی آگ ہے؟ آگ تو وہ ہے جو… وہ نہ جانے کیا کہے جا رہا تھا کہ ایک دم ہونٹ بھیج گیا، پھر اونچی آواز میں اماں کو اپنے جانے کا بتا کر ریڑھی دھکیلتے ہوئے باہر نکل گیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ جس روز چھٹیوں کے بعد دوبارہ اسکول کھلنے کا اعلان ہوا، اس رات وہ ایک پل کو نہیں سویا تھا، بس یہی سوچتا رہا تھا کہ اتنے دنوں بعد اسے دیکھے گا، پتہ نہیں وہ کیسی ہو گئی ہوگی، اور جب وہ بھٹا لینے کے لیے اس کے پاس آئے گی تب وہ چپکے سے اسے بتائے گا کہ یہ 2 ماہ اس کے لیے کیسے عذاب تھے۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ ہی وہ اٹھ کھڑا ہوا اور نماز کے لیے قریبی مسجد چلا گیا۔ واپس آیا تو رت جگہ کے باعث آنکھیں سرخ اور بوجھل ہو رہی تھیں۔ مسلسل کروٹیں بدلنے سے بدن بھی دکھ رہا تھا، دل چاہ رہا تھا لمبی تان کر سو جائے، لیکن اس خواہش کا گلا گھونٹ کر وہ آ کر چائے بنانے لگا۔ تبھی اماں اٹھ کر آ گئیں اور اسے اتنی صبح بیدار دیکھ کر حیران ہوئیں۔ خیر تو ہے بچہ، تم اتنی جلدی کیسے اٹھ گئے؟ اس نے یہ نہیں بتایا کہ وہ سرے سے سویا ہی نہیں، بس اماں آنکھ کھل گئی، پھر دوبارہ نیند ہی نہیں آئی۔ اچھا تو یہاں کیا کر رہے ہو؟ چائے بنا رہا ہوں، تم جاؤ اندر، میں بنا دیتی ہوں۔ نہیں اماں، آپ نماز پڑھ لیں، وقت نکلا جا رہا ہے، چائے تو بن گئی۔ وہ کیتلی اتار کر پیالے میں قہوہ انڈیلنے لگا تو اماں وہیں سے پلٹ گئیں، پھر وہ چائے کا پیالہ اٹھا کر آنگن میں آ گیا۔ دھیرے دھیرے پر پھیلاتا اجالا بڑا بھلا لگ رہا تھا، پھر صبح کی فرد بخش ہوا نے اسے ایسی تھپکیاں دی کہ وہ چائے ختم کر کے وہیں چارپائی پر لیٹ گیا اور پل میں غافل بھی ہو گیا۔ پھر جب سورج کی کرنیں براہ راست اس کے چہرے پر پڑیں تو وہ ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا اور اسی وقت آ کر ریڑھی پر اپنا سامان رکھنے لگا۔ عجیب سی مستی اس کے انگ انگ سے ظاہر ہو رہی تھی، ساتھ ساتھ گنگنا بھی رہا تھا، میرے نینا تیرے نینوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں، اور ایسے ہی گنگناتے ہوئے وہ مقررہ وقت پر اسکول کے سامنے پہنچا تھا۔ کچھ دیر بعد جب ہاف ٹائم کا گھنٹہ بجا تو جیسے اس کا پورا وجود آنکھ بن گیا۔ ایک بار بھی اس نے پلکیں نہیں جھپکائیں، مسلسل گیٹ پر نظریں جمائے کھڑا رہا، جہاں سے بچے اور لڑکیاں آتی جاتی رہیں، اور جس کی خاطر وہ آیا تھا ایک وہی نہیں تھی۔ جیسے جیسے وقت گزر رہا تھا اسے اپنا دل ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ بھٹے والے بھٹے دو نا۔ اے تم ادھر کیا دیکھ رہے ہو؟ جلدی کرو، ہاف ٹائم ختم ہونے والا ہے۔ اس کے اطراف کھڑے بچے چیخ رہے تھے، اسے جھنجھوڑ رہے تھے، لیکن وہ کسی کی نہیں سن رہا تھا۔ پھر ہاف ٹائم ختم ہو گیا، بچے اسے برا بھلا کہتے ہوئے چلے گئے، شور تھما، سناٹا چھا گیا، پھر بھی وہ اسی طرح گمسم کھڑا تھا۔ کتنی دیر بعد ایک گاڑی آ کر رکی اور ہارن بجانا شروع کیا، پھر ڈرائیور اتر کر آیا اور زور سے اس کے کندھے پر ہاتھ مار کر بولا، اے باپ کا روڈ ہے کیا جو یوں راستہ روکے کھڑے ہو؟ وہ خالی خالی نظروں سے اسے دیکھنے لگا۔ دیکھ کیا رہے ہو؟ کنارے ہٹو۔ ڈرائیور غصے سے چیخا، تب وہ اپنی ریڑھی کنارے لے آیا، اور ذرا آواز قابو میں آئے تو پہلا خیال یہی آیا کہ وہ کیوں نہیں آئی، اور اس کا جواب اسے کون دیتا۔ اگلے دن پھر اسے اگلے دن، ہر روز وہ نئے سرے سے امید لے کر جاتا اور مایوس لوٹتا۔ کتنے بہت سارے دن خود کو بہلاتے گزر گئے، اب وہ سچ مچ دیوانہ ہو رہا تھا۔ اس نہج پر اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ یوں اچانک اس سے دور بھی ہو سکتی ہے، یہ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اسے کہاں ڈھونڈے۔ اس وقت مایوسیوں کے اندھیروں میں بھٹکتے ہوئے اچانک ایک مبہم سا خیال کہ اس کی سہیلیوں سے پتہ کرے، وہ بے اختیار اس پیڑ کی طرف بڑھا جس کے سائے میں وہ اپنی دوستوں کے ساتھ کھڑی ہوتی تھی۔ وہاں اب بھی لڑکیاں کھڑی تھیں، لیکن سب نہیں۔ پھر بھی اس نے بہت ہمت کر کے انہیں مخاطب کیا، سنیں؟ وہ چاروں اس کی طرف دیکھنے لگی تو اس نے رک کر پوچھا، وہ جی یہاں نینا تھی؟ نینا؟ وہ چاروں ایک دوسرے کو دیکھنے لگی، پھر ایک اس سے مخاطب ہوئی، کیوں، تمہیں ان سے کیا کام ہے؟ وہ بری طرح کنفیوز ہو رہا تھا، کوئی جواب نہیں سوجا۔ تب دوسری نے پوچھا، پیسوں کا معاملہ ہے کیا؟ تم نے اسے دینے ہیں یا اس نے تمہیں؟ میں جی، وہ اسی قدر کہہ سکا، اس کے امتحان ہو چکے ہیں، اب رزلٹ کے بعد اسے کسی کالج میں تلاش کرنا۔ ایک لڑکی نے اسے بتانے کے ساتھ مشورہ بھی دیا، پھر چاروں ہنسنے لگیں۔ یہاں وہاں ہر طرف کہکے ہی کہکے تھے، اگر وہ چیخ چیخ کر رونا شروع کر دیتا تب بھی اس کی آواز کسی کو سنائی نہ دیتی۔ کون سنتا ہے کسی غریب کی سسکیاں؟ ضبط کی کوشش میں اس کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا تھا، جانے کس طرح وہ گھر تک آیا اور کمرے میں آتے ہی چارپائی پر اوندا ڈہ گیا اور سچ مچ بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ لال شاہ، اماں کا کلیجہ ہل گیا، بس نہیں چل رہا تھا اس 6 فٹ کے جوان کو اپنی آغوش میں بھر لیں۔ کیا ہوا بچہ؟ مجھے بتاؤ نا۔ انتہائی پریشانی کے عالم میں وہ کبھی اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کرنے کی کوشش کرتی اور کبھی اس کے جسم کو ادھر ادھر سے چھو کر دیکھتی، پھر مدد کے لیے شہزادی کو پکارا اور وہ کیا مدد کرتی، بھائی کو روتے دیکھ کر وہ بھی رونے لگی
اماں کیا ہوا بھائی کو؟ مجھے کیا پتہ، اس سے پوچھ۔ اماں اپنی کوششوں میں ناکام ہو کر چیخ پڑیں۔ تب غالباً اسے احساس ہوا اور وہ ایک دم چپ ہو گیا، جس سے اماں مزید پریشان ہوئیں۔ شہزادی کو پانی لانے کا اشارہ کیا اور اس پر جھک گئیں۔ لال شاہ بول بچہ کیا ہوا ہے؟ اس نے آنسو روکے تھے، آواز دبائی تھی، کیسے بولتا؟ شہزادی پانی لے کر آئی تو اماں نے پھر اسے پکار کر کہا اٹھو بچہ پانی پی لو۔ وہ محض اماں اور بہن کی پریشانی کا خیال کر کے اٹھ بیٹھا، شہزادی کے ہاتھ سے گلاس لے کر ایک ہی سانس میں ختم کیا، پھر دوبارہ اسے تھما کر بولا میں ٹھیک ہوں اماں، بس آپ مجھے سونے دیں۔ کسی سے جھگڑا تو نہیں ہوا؟ اماں اتنی جلدی کیسے مطمئن ہوتی؟ متوش سی ہو کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں لے لیا تو اس نے آہستہ سے ان کے ہاتھ تھام کر آنکھوں اور ہونٹوں سے لگائے، پھر نفی میں سر ہلا کر بولا نہیں اماں، بس یوں ہی طبیعت گھبرانے لگی تھی، شاید گرمی کی وجہ سے، باہر دھوپ بہت تیز ہے۔ ہاں ایک تو گرمی، اوپر سے آگ کے پاس بھی تو کھڑا رہتا ہے۔ آگ؟ اس نے دوبارہ لیٹ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا، کیسے بتاتا کہ اس کے اندر تو پورا الاؤ دہکتا ہے جو جسم و جاں جھلسائے دے رہا ہے۔ کچھ دیر تک اماں اس کے پاس بیٹھی رہیں، پھر شہزادی کو اشارہ کرتے ہوئے کمرے سے نکل گئیں تو وہ دل ہی دل میں خود کو ملامت کرنے لگا کہ ناحق اماں اور شہزادی کو پریشان کیا۔ اب پتہ نہیں وہ اس کے بارے میں کیا سوچ رہی ہوں گی۔ اتنا اونچا پورا مرد اور بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں پھر پانی اتر آیا تو اس نے یہ یقین کرنے کے بعد کہ کمرے میں اس کے علاوہ اور کوئی نہیں ہے، آنکھوں پر سے بازو ہٹایا ہی تھا کہ سارا پانی کناروں سے چھلک کر تکیے میں جذب ہو گیا۔ خود کو اتنا کمزور اور بے بس تو اس نے اس وقت بھی محسوس نہیں کیا تھا جب ابا کا انتقال ہوا تھا۔ کتنی دیر تک وہ اپنی لاچاری پر کڑتا رہا، پھر نیند مہربان ہو گئی۔ دوپہر کے کھانے کے لیے اماں نے قصداً اسے نہیں اٹھایا کہ اپنی مرضی سے اٹھے گا، لیکن وہ جانے کب سے نیند کو ترسا ہوا تھا کہ شام سر پر آ گئی اور وہ بے خبر رہا۔ جب دو وقت ملنے لگے تب اماں نے وقفے وقفے سے اسے پکارنا شروع کیا، اور وہ تو ہمیشہ پہلی دوسری آواز پر ہی اٹھ جاتا تھا، لیکن اس وقت جانے کیسی بے خبری تھی کہ ٹوٹ کے نہیں دی۔ تب اماں قریب چلی آئیں۔ لال شاہ، اماں نے اس کا ہاتھ پکڑا تو یوں لگا جیسے انگارے چھو لیے ہوں۔ گھبرا کر انہوں نے شہزادی کو آواز دے ڈالی اور اس کے آنے پر بولیں دیکھ تو تیرے بھائی کو کتنا تاب بخار چڑھا ہے۔ شہزادی نے بڑھ کر اس کی پیشانی پر ہاتھ رکھا، پھر اماں کو یوں دیکھنے لگی جیسے پوچھ رہی ہو اب کیا کریں؟ جاؤ اپنے چاچا کو بلا لاؤ، اماں نے کہا تو وہ فوراً اٹھ کر بھاگی۔ پھر فوراً ہی چاچا چاچی کے ساتھ ریشمہ بھی آ گئی اور کچھ دیر بعد شاہ نواز ڈاکٹر کو لے کر آ گیا، جس نے چیک اپ کے بعد انجیکشن لگایا، دوائیں لکھ کر دیں اور مسلسل ٹھنڈے پانی کی پٹیاں پیشانی پر رکھنے کو کہا۔ اماں تو ہاتھ پیر چھوڑ بیٹھی تھیں، شہزادی بھی بوکھلائی جا رہی تھی۔ تب ریشمہ مٹکے میں سے کٹورا بھر کر لائی اور فوری اپنے دوپٹے کا پلو بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ 2-3 بار ایسا کرنے سے کٹورے کا پانی تک گرم ہو گیا۔ پھر اس نے شہزادی سے دوسرا پانی منگوایا۔ رات دیر تک سب اس کے پاس بیٹھے رہے۔ جب بخار کی شدت میں کسی قدر کمی واقع ہوئی تب چاچا چاچی اماں کو تسلی دیتے ہوئے جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ شاہ نواز بھی اٹھ کھڑا ہوا اور اماں سے کہنے لگا چاچی آپ فکر نہیں کرو، میں صبح پھر ڈاکٹر کو لے آؤں گا۔ جیتے رہو بچہ، اللہ تمہاری عمر دراز کرے۔ اماں نے اسے دل سے دعا دی۔ پھر وہ سب جانے لگے تو اماں نے ریشمہ کو رکنے کا کہا۔ شہزادی بھی چاچا سے اصرار کرنے لگی تو انہوں نے منع نہیں کیا۔ پھر چاچا چاچی کے جانے کے بعد ریشمہ نے زبردستی اماں اور شہزادی کو کھانا کھلایا۔ بھوک تو سبھی کو لگ رہی تھی، لیکن پریشانی میں نوالا حلق سے نہیں اتر رہا تھا۔ اس کے بعد اس نے اماں کو سونے پر بھی مجبور کیا۔ ان کا کہنا تھا جب تک لال شاہ ہوش میں نہیں آ جاتا تو وہ نہیں سوئیں گی۔ تب اس نے اماں کی چارپائی لال شاہ کے قریب ہی ڈال دی اور زبردستی لٹا دیا۔ دن بھر پریشان رہی تھیں۔ کچھ دیر بعد ہی وہ غافل ہو گئی، جبکہ وہ خود شہزادی کے ساتھ تخت پر بیٹھ گئی۔ کسی وقت وہ ذرا سی حرکت کرتا یا غنودگی میں کراہتا تو دونوں فوراً اٹھ کر اس کے پاس آ جاتی۔ اسی طرح پوری رات گزر گئی اور اگلا سارا دن بھی وہ ایسے ہی بے سود رہا۔ اماں کی پریشانی فطری تھی اور اب تو شہزادی کو بھی سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ مغرب کے بعد ہی اس نے زبردستی شہزادی کو سلا دیا، پھر شاہ نواز سے برف منگوا کر ٹھنڈے یخ پانی میں کپڑا بھگو بھگو کر اس کی پیشانی پر رکھنے لگی۔ پھر کوئی 2 گھنٹے بعد بخار کم ہوا تو اس کی غنودگی بھی ٹوٹنے لگی۔ اماں کو پکارتے ہوئے اس نے اپنی پیشانی پر رکھے ریشمہ کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا تو اس بے خبری میں بھی جانے کیسے اسے احساس ہو گیا، فوراً آنکھیں کھول کر دیکھا، وہ اس کے اتنے قریب بیٹھی تھی۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ اپنی پیشانی سے اس کا ہاتھ ہٹا کر پوچھنے لگا۔ نماز پڑھ رہی ہیں، وہ کہتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شہزادی سو گئی ہے؟ اس کا جواب سن کر اس نے دوبارہ آنکھیں بند کر لیں اور قدرے توقف سے اس کی موجودگی محسوس کر کے کہنے لگا تم جاؤ، اماں نماز پڑھ لیں تو انہیں میرے پاس بھیج دینا۔ وہ خاموشی سے کمرے سے نکل گئی۔ کچھ دیر بعد جب اماں نے آ کر بےتابی سے اسے پکارا تب وہ آنکھیں کھول کر انہیں دیکھنے لگا۔ لال شاہ میرا بچہ، اماں نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ اماں بڑی آگ لگی ہے، سب جل رہا ہے۔ پتہ نہیں کیا کہہ رہا تھا، اماں کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا۔ بیٹے ہوش میں آ، کتنا پریشان کر دیا ہے تم نے مجھے۔
آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں؟ میں مر تو نہیں رہا؟ اللہ نہ کرے اللہ تمہیں میری عمر لگا دے۔ اماں رونے لگیں۔ تبھی ریشما غالباً اس کے کھانے کا پوچھنے آ رہی تھی۔ اماں کو روتے دیکھ کر پہلے ٹھٹکی، پھر فوراً اس کی طرف دیکھا اور دکھ سے بولی، تمہیں اماں پر رحم نہیں آتا؟ وہ کچھ نہیں بولا، ہونٹ بھینچ کر منہ دوسری طرف موڑ لیا۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے، اس کے لیے جیسے زندگی میں کوئی کشش نہیں رہی تھی۔ اگر اماں اور شہزادی کا خیال نہ ہوتا تو وہ خود اپنے ساتھ جانے کیا کر جاتا۔ سارا دن ریڑھی لیے جانے کہاں کہاں کی خاک چھانتا اور اسے احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ وہ میلوں کی مسافت طے کر آیا ہے۔ بس ایک جنون سا تھا کہ وہ لڑکی اگر بیچ چوراہے پر بھی نظر آ گئی تو اس بار وہ ساری مصلحتیں بالائے طاق رکھ کر ساری دنیا کے سامنے چیخ چیخ کر اسے بتائے گا کہ وہ اب سے نہیں برسا برس سے اسے پوچھتا آ رہا ہے، اور وہ اس کے دل میں آگ لگا کر خود جانے کہاں جا چھپی تھی کہ دوبارہ نظر ہی نہیں آئی۔ اور یہ اس کا پاگل پن ہی تو تھا جو ابھی تک آس لگائے بیٹھا تھا۔ شام ڈھلے تھکا ہارا گھر لوٹتا تو پہچانا نہیں جاتا تھا۔ اس کے گرد آلود کپڑے اور چہرہ دیکھ کر اماں کا دل ڈوبنے لگتا، جلدی سے اس کے دوسرے کپڑے نکالتی اور اسے نہانے کو کہتی، اور اس کی تو جیسے اپنی کوئی خواہش کوئی مرضی نہیں تھی، جو اماں کہتی وہی کرتا جاتا۔ نہا کر نکلتا، اماں کھانا کھانے کو کہتی، وہ چپ چاپ کھانے بیٹھ جاتا، پھر اماں کہتی آرام کر لو، وہ اسی خاموشی سے لیٹ جاتا، لیکن اتنا تھکا ہوا ہونے کے باوجود نیند اسے پھر بھی نہیں آتی تھی۔ اس وقت بھی وہ اماں کے کہنے پر آ کر لیٹ گیا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازے پر آہٹ سن کر وہ یہی سمجھا کہ شہزادی چائے لے کر آئی ہوگی، لیکن اس کی جگہ ریشما کو دیکھ کر وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اس کے ہاتھ سے چائے کا پیالہ لے کر پوچھنے لگا، شہزادی کہاں ہیں؟ دوسری طرف سے کوئی جواب نہیں آیا تو اس نے حیران ہو کر ریشما کو دیکھا، اور وہ پتہ نہیں کیوں ہونٹ بھینجے کھڑی رہی۔ تب وہ اسے نظر انداز کر کے چائے پینے لگا، لیکن اس کی موجودگی بری طرح کھل رہی تھی۔ قدرے توقف سے اسے کہنا پڑا، تم کھڑی کیوں ہو؟ چلی جاؤں کیا؟ الٹا سوال وہ پریشان ہو گیا۔ اماں کے پاس جا بیٹھو، میں تمہارے پاس آئی ہوں۔ وہ چونکا لیکن اس کی طرف دیکھا نہیں۔ کیوں؟ تم سارا دن کہاں رہتے ہو؟ بھائی بتا رہا تھا تم آس پاس بھی کہیں نظر نہیں آتے، پھر کہاں جاتے ہو؟ وہ کوئی ایسی بات تو نہیں پوچھ رہی تھی، پھر بھی پتہ نہیں کیوں وہ اندر ہی اندر سہمنے لگا۔ شاید اندر دہکتی آگ نے اسے بزدل بنا دیا تھا۔ بتاؤ لال شاہ، تم ایسے کیوں ہو گئے ہو؟ تمہیں اماں اور شہزادی کا بھی خیال نہیں رہا، اور خود اپنی حالت دیکھی ہے تم نے؟ کیا ہوا ہے مجھے؟ مجنوں لگنے لگے ہو؟ کچھ دنوں بعد دیکھنا لوگ ہاتھوں میں پتھر لے کر تمہارے پیچھے دوڑیں گے، پھر تم… ریشما، اس نے ناگواری سے ٹوکا، تم جاؤ یہاں سے۔ نہیں جاتی۔ وہ جانے کیا تہیا کر کے آئی تھی، تب وہ خود ہی اٹھ کھڑا ہوا اور جانے لگا کہ وہ دروازے میں راستہ روک کر کھڑی ہو گئی۔ وہ اس کے بے باکانہ انداز پر ششدر رہ گیا، کیونکہ بہرحال مرد تھا۔ بمشکل خود پر ضبط کر کے دوبارہ اپنی جگہ پر جا بیٹھا، پھر جھنجھلا کر زور سے اماں کو آواز دے ڈالی، اور اس سے پہلے کہ اماں آتی وہ جلدی سے بولی، سنو لال شاہ، میں اپنی ہر سانس تمہارے نام لکھ چکی ہوں۔ اس نے فوراً سر اونچا کر کے دیکھا، لیکن وہ اپنی بات کہہ کر رکی نہیں تھی۔ وہ ریشما کو سمجھانا چاہتا تھا کہ وہ اس راہ پر نہ چلے جہاں سوائے کانٹوں کے اور کچھ نہیں، لیکن وہ اس روز کے بعد سے پھر آئی ہی نہیں تھی۔ غالباً حال دل کہہ کر مطمئن ہو گئی تھی، جبکہ اس کے دل پر مزید بوجھ آن پڑا تھا۔ اپنا بوجھ کیا کم تھا، سائے کے تعاقب میں بھاگتے بھاگتے لگتا تھا عمر تمام ہو جائے گی، اور یہ اس کی نادانی ہی تو تھی جو ابھی تک یہ یقین لیے ہوئے تھا کہ اس کی طرح نینا بھی اسے کھوجتی ہوگی۔ جب جہاں کہیں کسی بھٹے والے کو دیکھتی ہوگی تو اس کا گمان کر کے بے اختیار اس کی طرف بڑھتی ہوگی، پھر اس کی طرح مایوس لوٹتی ہوگی، اور اس کی مایوسی کو سوچتے ہوئے وہ بہت نڈال سا ہو جاتا تھا۔ وہ شام گھر لوٹا تو حسب سابق اماں کے کہنے پر پہلے نہایا، پھر کھانا کھایا، اس کے بعد آرام کرنے کے لیے لیٹا تو کچھ دیر بعد اماں اس کے پاس آ بیٹھیں۔ وہ اٹھنے لگا کہ اماں نے روک دیا، لیٹے رہو، اگر نیند آ رہی ہے تو میں چلی جاؤں؟ نہیں اماں، اتنی جلدی تو نہیں سوؤں گا۔ اچھا تو میری بات سنو۔ اماں بغیر کسی تمہید کے شروع ہو گئیں، آج تمہارے چاچا چاچی آئے تھے شاہ نواز اور شہزادی کے رشتے کی بات کرنے۔ میں نے انہیں ہاں کر دی ہے، کیونکہ تمہارے ابا کی بھی یہی مرضی تھی، اور وہ ریشما کا بھی کہہ گئے ہیں۔ ریشما؟ وہ چونک کر دیکھنے لگا۔ ہاں، تمہارے لیے میں سوچ رہی ہوں جمعے کو جا کر میں بھی بات پکی کراؤں گی۔ اماں نے اطمینان سے بات ختم کر دی، اور وہ گمسم انہیں دیکھے گیا۔ کیا ہوا؟ اماں نے اسے گمسم دیکھ کر پوچھا تو وہ ذرا سا چونکا، پھر نظریں چرا کر بولا، اماں میری بات رہنے دے، بس شہزادی کو بیاہ دیں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بچہ لڑکی دیں گے تو لڑکی لیں گے بھی، یہی ہمارا دستور ہے۔ وہ تو میں جانتا ہوں، لیکن اس کی سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، اور اماں نے کچھ دیر انتظار کے بعد پوچھا، لیکن کیا؟ میں ریشما سے شادی نہیں کر سکتا۔ اس نے بڑی دقتوں سے کہہ کر آنکھوں پر بازو رکھ لیا تو کتنی دیر تک حیرت میں گر کر اماں کچھ بول ہی نہیں سکیں۔ غالباً گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ ایسی بات بھی کر سکتا ہے۔ پھر حیرت قدرے کم ہوئی تو اس کے آنکھوں سے بازو ہٹا کر بولی، کیوں ریشما سے شادی نہیں کر سکتے؟ کیا برائی دیکھی ہے تم نے اس میں؟ کوئی برائی نہیں ہے اماں، وہ عاجزی سے بولا۔ پھر تم نے ایسی بات کیوں کی؟ اس طرح تو وہ شہزادی کے لیے بھی منع کر دیں گے۔ کر دے منع؟ میں شہزادی کو بہت اچھی جگہ… لال شاہ، اماں
اماں نے فوراً ٹوک دیا، تمہیں ضرور کسی نے بہکا دیا ہے، اونچے خواب دکھا دیتے ہیں، لیکن بچہ ہم برادری سے باہر شادی نہیں کرتے، اور برادری میں تمہارا سگا کون ہے؟ یہی چاچا چاچی، شکر کرو کہ انہیں ہمارا خیال ہے، ورنہ تم دونوں کی فکر مجھے مار ڈالتی۔ اماں خاموش ہو گئیں کہ وہ کچھ کہے گا، لیکن وہ کچھ نہیں بولا، تو وہ اس پر بھی مطمئن نہیں ہوئی، پوچھنے لگی، تم کیا چاہتے ہو؟ وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔ بولو بچہ، میں تمہاری ماں ہوں، مجھے بتاؤ تمہارے دل میں کیا خیال ہے؟ کوئی خیال نہیں۔ اس کے لہجے میں اچانک بے پناہ آزردگی سمٹ آئی تھی، جسے محسوس کر کے اماں نے تڑپ کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ مجھ سے چھپا رہے ہو؟ نہیں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور کمرے سے پھر گھر سے ہی نکل گیا۔ عجیب سی بےقلی و بے چینی تھی، اس کا دل چاہ رہا تھا کسی کو سامنے بٹھا کر اپنا احوال سناتے ہوئے کہے کہ نینا کی محبت میری نس نس میں سرایت کر رہی ہے۔ اگر یقین نہیں تو آسمان پر چمکتے ستاروں سے پوچھو، گواہی دیں گے کہ ہر شب کہکشاؤں پر سفر کرتے ہوئے میرے ہاتھوں میں نینا کا ہاتھ تھا۔ چاند سے پوچھو کہ اس کی ٹھنڈی میٹھی چاندنی میں دو مت والے کون تھے، اور میں تو تپتی دھوپ میں بھی کبھی تنہا نہیں چلا، اور یہ سب کس سے کہے؟ کہیں کوئی ہمدم ہمنوا نہیں تھا۔ وہ آوارہ بادل کی طرح ادھر ادھر بھٹکتا پھرا۔ کتنی رات ہو گئی تھی، گھر جانے کو بالکل دل نہیں چاہ رہا تھا، لیکن جانا تو تھا، اور واپس مڑتے ہوئے اس نے سوچا کہ صبح اماں کو نینا کے بارے میں بتائے گا، پھر ان سے پوچھے گا کہ وہ اسے کہاں ڈھونڈنے، کیونکہ اسے یقین ہے کہ وہ بھی اس کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہی سب سوچتے ہوئے وہ اپنے گھر جانے والی گلی میں مڑا تو دور ہی سے اسے اپنے دروازے پر شاہ نواز کھڑا نظر آیا، اور اچانک کسی اندیشے میں گر کر اس نے قدموں کی رفتار تیز کر دی۔ مان شاہ نواز اسے دیکھ کر دوسری سمت چل پڑا، اور اس سے پہلے کہ وہ پکارتا شاہ نواز موڑ پر غائب ہو گیا۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا کہ کہیں اماں یا شہزادی میں سے کسی کی طبیعت تو خراب نہیں ہو گئی۔ اس خیال کے ساتھ ہی اس نے دوڑ لگا دی، لیکن جیسے ہی اندر داخل ہوا دروازے کے ساتھ شہزادی کو کھڑے دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ اماں کہاں ہیں؟ وہ فوراً یہی پوچھ سکا، اور وہ جو اسے اچانک دیکھ کر گھبرا گئی تھی بمشکل بول سکی۔ سو رہی ہیں۔ اور تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میں آپ کو دیکھنے آئی تھی، وہ سر جھکا کر بولی۔ آواز کی لرزش پر قابو نہیں پا سکی، اور وہ سمجھ کر انجان بن گیا۔ پلٹ کر دروازے کی کنڈی چڑھاتے ہوئے بولا، جاؤ سو جاؤ۔ وہ فوراً اندر چلی گئی، اور وہ اپنے کمرے میں جانے کے بجائے آنگن میں رکھی چارپائی پر آ کر لیٹا تو کتنی دیر تک خود کو ملامت کرتا رہا کہ کیسا مرد ہے وہ جسے اپنے گھر کی خبر نہیں۔ اور صبح اٹھتے اس نے اماں سے پہلی بات یہی کہی تھی، اماں آپ آج ہی چاچا کے گھر چلی جائیں۔ وہ نہ تو سرابوں کے پیچھے بھاگتے تھکا تھا، نہ مایوس ہوا، اور نہ ہی اس کا یقین ٹوٹا تھا۔ دل میں برسوں سے محبت کی جو آگ دہک رہی تھی وہ بھی سرد نہیں ہوئی تھی۔ پھر بھی وہ ریشما کو بیا لایا تھا، صرف شہزادی کی خاطر۔ اس رات اگر وہ شاہ نواز کو دروازے سے باہر اور اندر شہزادی کو نہ دیکھ لیتا تو شاید یہ فیصلہ کرنے میں اسے بہت دیر لگتی۔ اور ریشما کتنی نادان سہی محبت کے معاملے میں بہت حساس تھی۔ اول شب اس کے ہاتھوں میں محبت کی گرمی کے بجائے کسی سمجھوتے کی نرمی محسوس کرتے ہی اس کے دل پر گہری چوٹ پڑی تھی، لیکن اس کا تعلق جس طبقے سے تھا اور جس ماحول کی وہ پروردہ تھی، وہاں لڑکیوں کو گٹی میں پلایا جاتا ہے کہ شوہر ہی سب کچھ ہوتا ہے، اور اس کی اسی بات سے انکار کرنا یا اس کے سامنے زبان چلانا عظیم ترین گناہ ہے۔ اور ان ساری باتوں سے قطع نظر وہ اس سے محبت بھی تو کرتی تھی۔ بچپن کی عمر سے لے کر اس نے اپنے ماں باپ کو یہی کہتے سنا تھا کہ وہ شاہ نواز کے لیے شہزادی کو دلہن بنا کر لے آئیں گے، اور وہ لال شاہ کی دلہن بنے گی، اور تب سے ہی وہ اس کے سپنے دیکھنے لگی تھی۔ پھر جب اس کے سپنوں کو تعبیر ملنے والی تھی تو وہ کتنی خوش تھی اور کتنی ڈھیر ساری باتیں سوچ ڈالی تھی، لیکن اول شب ہی لال شاہ نے اس کے اور اپنے درمیان جانے کی ایسی دیوار کھڑی کر دی تھی کہ وہ کوئی عام سی بات کہنے کے لیے بھی گھنٹوں سوچتی رہتی۔ عجیب سا تکلف تھا جو ٹوٹنے میں نہیں آ رہا تھا۔ کسی وقت شہزادی اور شاہ نواز آ جاتے تو انہیں دیکھ کر اسے شدت سے اپنی تہدامنی کا احساس ہوتا۔ کتنی خوش اور مگن نظر آتے تھے وہ دونوں۔ شاہ نواز کے ہر انداز میں شوخی، اور جواباً شہزادی کی کھلکھلاتی ہنسی سے پورا آنگن گونج اٹھتا۔ ایسے میں اماں اسے ہی ٹوکتیں، ریشما تو کیوں اتنی چپ رہتی ہے؟ بچہ تو بھی ہنسا بولا کر۔ اور وہ کیسے کہتی کہ مجھے ہنسانے والا بھی تو چپ ہے؟ بس ایک نظر اسے دیکھ کر قصداً کسی کام میں مصروف ہو جاتی۔ بہت جلدی وہ گھر کے سارے کام کرنے لگی تھی، حالانکہ ان کی برادری میں ابھی تک یہ رواج قائم تھا کہ جب تک دلہن کے ہاتھوں سے مہندی نہیں اتر جاتی وہ کام نہیں کرتی۔ اماں اسے منع کرتی تھی، لیکن اس کا ایک ہی جواب ہوتا، کیا کروں اماں، مجھ سے ایسے نہیں بیٹھا جاتا۔ اور چند دنوں میں ہی اس نے اماں کو بالکل پلنگ پر بٹھا دیا۔ صبح اذان کی آواز کے ساتھ ہی اٹھ جاتی، نماز سے فارغ ہو کر ناشتہ بناتی، اور جب تک لال شاہ ناشتہ کرتا وہ اس کی ریڑھی پر سامان رکھ دیتی۔ پھر اس کے جانے کے بعد صفائی ستھرائی، برتن دھونا، کھانا پکانا، غرض سارے کام خود کرتی، اور جب اس کے آنے کا وقت ہوتا تو خود کو تھوڑا بہت سنوار لیتی تھی۔ غالباً محدود سوچ کے باعث اس کا خیال تھا کہ اس طرح وہ اس کی توجہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی۔ یہ تو اس کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کے دل و دماغ پر کوئی اور قابض ہے۔ البتہ اس کے رویے کے بارے میں سوچتی ضرور رہتی تھی، اور خود ہی بہت ساری باتیں فرض کر لی تھیں۔ اس صبح معمول کے مطابق ناشتہ بنانے کے بعد
بعد وہ اس کی ریڑھی پر سامان رکھ رہی تھی کہ وہ غالباً اماں کے ٹوکنے پر اس کے پاس چلا آیا۔ وہ اسے ایک طرف کر کے خود بوری میں سے کچے بھٹے نکال کر ریڑھی پر رکھنے لگا۔ وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کام میں سے فارغ ہو کر اس نے کوئلے پر ذرا سا مٹی کا تیل چھڑکا، پھر انہیں آگ لگا کر اندر چلا گیا۔ کچھ دیر بعد واپس آیا تو اس کی طرف دیکھے بغیر بولا، اچھا میں چلتا ہوں۔ پھر ریڑھی دھکیل کر دروازے کی طرف چند قدم بڑھا تھا کہ وہ بے اختیار پکار کر کہہ گئی، سنیں ایک بھٹا دے دو۔ وہ ٹھٹک کر رک گیا اور ریڑھی پر یوں ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگا جیسے سمجھ میں نہ آ رہا ہو کیا کرے۔ منع کر نہیں سکتا تھا کہ اب وہ اس کی بیوی تھی اور دینے میں اپنی شکست کا خیال دامنگیر تھا۔ اس کے پیچھے وہ منتظر کھڑی تھی اور حقیقتاً اسے بھٹے سے نہیں بھٹے والے سے نسبت تھی۔ جبھی تو اسے شش و پنج میں محسوس کر کے چپکے سے وہاں سے کھسک آئی اور اس روز سارا دن وہ اس نیز پر سوچتی رہی کہ شاید اسی لیے لال شاہ نے اس کے ساتھ ایسا رویہ روا رکھا ہے کہ اسے اپنی شکست منظور نہیں تھی۔ پھر اس نے سوچا اگر ایسی بات ہے تو کسی دن وہ اس کے سامنے اپنی قسم توڑ دے گی، کہیں اور سے بھٹا منگوا کر اس کے سامنے کھائے گی، پھر کہے گی، لال شاہ میں نے قسم توڑ دی، تم بھی ضد چھوڑ دو۔ اس کے بعد وہ خود کو ویسی ہی دنیا میں محسوس کرنے لگی جیسی وہ تصور کیا کرتی تھی، لیکن جانے اس کے نصیب میں کیا تھا کہ اگلے روز لال شاہ نے اس کے کہے بنا خود ہی ایک بھٹا اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا، ساتھ ہی کہنے لگا، تو ریشمہ بھٹا کھاؤ، تمہیں مانگنے کی کیا ضرورت ہے، سب کچھ تمہارا ہے۔ وہ بے تحاشا حیرتوں میں گر کر اسے دیکھنے لگی، خود کو یکسر انجان ظاہر کرتے ہوئے ریڑھی پر رکھے بھٹوں کو تھپ تھپا رہا تھا۔ بس ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھا ہوا تھا اور اگر اسے اس طرح لینا ہوتا تو دن میں کتنے بھٹے والے آتے تھے، کسی سے بھی لے سکتی تھی۔ بہت چاہا اس کا دل رکھنے کی خاطر ہی لے لے، لیکن کوشش کے باوجود ہاتھ نہیں بڑھا سکی۔ اس کے برعکس پوچھنے لگی، کیا واقعی سب کچھ میرا ہے؟ اس نے چونک کر دیکھا، پھر فوراً نظریں چرا کر بولا، ہاں تم بھی۔ اس بار اس نے کوئی جواب نہیں دیا، ریڑھی دھکیلتا ہوا باہر نکل گیا تو اندر آتے ہوئے وہ سوچنے لگی، یہ بات بھی نہیں ہے، پھر کیا بات ہے جو لال شاہ میرا ہو کر بھی میرا نہیں۔ شام میں وہ دھلے ہوئے کپڑے طے کر کے اس کے بکس میں رکھ رہی تھی کہ نظر کیسٹ پر پڑی۔ وہ کچھ حیران سی ہوئی کیونکہ پہلے اس گھر میں ٹیپ نہیں تھا، وہی اپنے ساتھ لائی تھی اور وہ بھی ابھی تک ڈبے میں بند پڑا تھا۔ گو کہ وہ گانے بہت شوق سے سنتی تھی، لیکن لال شاہ کے سرد رویے کی بدولت اس کا اب کسی بات میں دل نہیں لگتا تھا۔ اس وقت بھی بس تجسس کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے ٹیپ نکالا اور اس کا کیسٹ لگا کر آن کر دیا، دھیمے سروں کے ساتھ خوبصورت سا گیت جو دوسرے پل وہ خود بھی ساتھ ساتھ گنگنانے لگی تھی، میرے نینا تیرے نینوں سے میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہیں۔ بڑی لگن سی تھی کہ لال شاہ دروازے تک آ کر وہیں رک گیا اور کبھی ٹیپ کو دیکھتا کبھی اسے، پھر ایک دم آگے بڑھ کر ٹیپ کا بٹن آف کر دیا تو وہ بے ساختہ بول پڑی، ارے اتنا اچھا گانا چل رہا ہے، بند کیوں کر دیا؟ یہ کیسٹ کہاں سے لیا؟ وہ اس کی طرف دیکھے بغیر پوچھنے لگا، تمہارے بکس میں تھا۔ وہ صاف گوئی سے بولا، میں نے سوچا سن کر دیکھوں، اس میں تو بہت اچھے گانے ہیں۔ اس کے خاموش رہنے پر جانے کیا سمجھی فوراً پوچھنے لگی، کیا واپس رکھ دوں؟ نہیں۔ وہ وہاں سے ہٹ کر چارپائی پر آ بیٹھا اور جھک کر چپلوں کے اسٹیپ کھولنے لگا، کھانا لاؤں؟ اماں نے کھا لیا؟ نہیں، انہی کے ساتھ کھائیں گے، تم نکالو میں آتا ہوں۔ اس نے کہا تو وہ کچن میں چلی آئی، کھانا نکال کر اماں کے پاس لے آئی۔ کچھ دیر بعد وہ بھی منہ ہاتھ دھو کر آ گیا۔ پھر کھانے کے دوران اماں نے وہی بات چھیڑ دی جو وہ گزشتہ کئی دنوں سے کہہ رہی تھی، لال شاہ اب تم کوئی اور کام کرو بچہ، ساری زندگی بھٹے بیچے ہیں اماں، اور کوئی کام تو مجھے آتا بھی نہیں۔ اس نے روزانہ کی طرح معذوری ظاہر کی، پھر کہنے لگا، اس کام میں کیا برائی ہے، محنت کرتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے گزارا بھی ہو جاتا ہے، سارا دن دھوپ میں بھی تو پھرتے رہتے ہو، اتنی محنت اگر تم کسی اور کام میں کرو تو ریشمہ قدرے خائف ہو کر بولی، مبادا وہ برا مان جائے تو۔ وہ چونک کر اسے سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگا، میرا مطلب ہے کافی فائدہ ہو سکتا ہے، ہاں لیکن میں یہ کام نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ بس وہ اس قدر کہہ کر اٹھ گیا۔ اب اسے کیا بتاتا کہ وہ کوبا کو کس کے لیے پھرتا ہے۔ رات میں جب وہ سب کاموں سے فارغ ہو کر کمرے میں آئی تو وہ ہاتھ کی پشت پر نظریں جمائے جانے کیا سوچ رہا تھا کہ وہ اس کے برابر آ کر لیٹی، تب بھی اس کی محویت نہیں ٹوٹی۔ کچھ دیر تک وہ خاموشی سے اسے دیکھتی رہی، پھر پوچھے بغیر نہیں رہ سکی، کیا سوچ رہی ہو لال شاہ؟ جواب نہ ڈالا۔ تب جہاں اس کی نظریں جمی تھی وہیں اس کے ہاتھ پر اس نے اپنا ہاتھ رکھ دیا تو وہ چونک کر دیکھنے لگا، کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ جل گیا تھا، عجیب کھویا ہوا لہجہ تھا۔ کب؟ وہ پریشان ہو کر اٹھ بیٹھی، بہت پہلے، شاید اس دن جب تم نے بدعا دی تھی کہ اللہ کرے تمہارا ہاتھ جل جائے۔ ارے، وہ بے ساختہ ہنسی، یہ تو بچپن کی بات ہے، ہاں لیکن میں بھولتا نہیں، کیسے بھولوں، ابھی تک دکھن ہے جو مجھے کہیں چین نہیں لینے دیتی۔ وہ اپنی دھن میں بولے جا رہا تھا، بس ایک چنگاری ہی تو اڑی تھی، دیکھتے ہی دیکھتے اس نے آگ پکڑ لی اور میرے اندر الاؤ دہکنے لگا، ہر پل تپش کا احساس ہے جو جسم و جان جلائے دیتا ہے۔ تم تو جانتی ہو ریشمہ، محبت کی آگ کتنی ظالم ہوتی ہے۔
ہاں، وہ دھیرے سے بولی، جبکہ آنکھوں میں انگنت رنگوں کی برسات اتر آئی تھی۔ پھر اس کا ہاتھ ہاتھوں میں لے کر کہنے لگی، میں جانتی تھی تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتے ہو۔ روزانہ جب میں ڈیلیوری میں کھڑی ہو کر تمہارا انتظار کرتی تھی اور تم میری طرف دیکھے بنا گزر جاتے تھے۔ پتہ ہے لال شاہ، اس وقت میرے اندر بھی آگ دہک اٹھتی تھی، پھر سارا دن میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ وہ حیران ہو کر اسے دیکھے گیا۔ کتنی سادہ تھی وہ، جو محبت اسے حاصل ہی نہیں ہوئی تھی اس پر ایمان رکھتی تھی، اور کتنے یقین سے کہہ رہی تھی کہ تم جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتے ہو۔ اس کا دل چاہا اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھ کر اسے خاموش کرا دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ دکھاؤ تو اپنا ہاتھ کہاں سے جلا تھا۔ وہ اس کے ہاتھ کی پشت بغور دیکھنے لگی، پھر انگلی سے بہت نرمی سے چھو کر پوچھنے لگی، کیا ابھی بھی جلتا ہے؟ ہاں، اس نے ہاں کی صورت گہری سانس کھینچی اور پلکیں موند لیں۔ پھر کتنے بہت سارے دن گزر گئے۔ وہ جانے کیوں ریشما سے خائف رہنے لگا، شاید اس لیے کہ وہ بہت خاموشی سے اس کا گھیراؤ کر رہی تھی، اور وہ ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کے اندر سسکتی محبت کا راز نہ پالے، جس سے دستبردار ہونے کو وہ ابھی بھی تیار نہیں تھا۔ بس یہی سوچتا رہتا کہ کسی دن وہ اچانک سامنے آ کھڑی ہوگی اور کہے گی، تم کہاں چلے گئے تھے لال شاہ، میں نے تمہیں کہاں کہاں نہیں ڈھونڈا۔ اور اس خیال کے ساتھ ہی وہ ریڑھی کو مختلف راستوں پر دوڑائے جاتا، ایسے میں اسے اپنا ہوش بھی نہیں رہتا تھا۔ اس وقت بھی وہ سگنل دیکھے بغیر روڈ کراس کر رہا تھا کہ مخالف سمت سے آتی تیز رفتار گاڑی کی زد میں آ گیا۔ وہ تو ابھی زندگی باقی تھی، جو اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے ہاتھوں پر اٹھا کر دور اچھال دیا ہو۔ فٹ پاتھ پر گرتے ہی اس کی آنکھوں کے سامنے دھند چھا گئی۔ یا اللہ! ساری ہمتیں یکجا کر کے اس نے اٹھنا چاہا، لیکن کامیابی نہیں ہوئی۔ پھر پلکوں کو چپک چپک کر دیکھا، سامنے بھاگتی دوڑتی گاڑیاں تھیں اور اس کی ریڑھی کا کہیں پتہ نہیں تھا، البتہ یہاں وہاں بھٹے بکھرے نظر آ رہے تھے۔ پھر اسے اپنے قریب قدموں کی آوازیں سنائی دینے لگی، زندہ ہے، زیادہ چوٹیں تو نہیں آئی، ہاسپٹل لے چلو۔ لوگ ایک دوسرے سے پوچھ رہے تھے، رائے دے رہے تھے، اور اس کا ذہن معاف ہوا جا رہا تھا۔ تبھی اجنبی چہروں میں ایک مانوس چہرہ، جس پر نظر پڑتے ہی اس کے پورے وجود میں زندگی دوڑ گئی تھی۔ نینا! اس کا دل اتنی زور سے دھڑکا، پھر وہ پلکیں موند کر خود کو یقین دلانے لگا کہ وہ واقعی وہی ہے۔ تبھی اس کی آواز سماعتوں سے ٹکرائی، ڈرائیور اسے گاڑی میں ڈالو، ہاسپٹل لے چلتے ہیں۔ پھر جب لوگ اسے اٹھا کر گاڑی میں لٹا رہے تھے، اس وقت اس کا ذہن مکمل تاریکی میں ڈوب چکا تھا۔ جس وقت اسے ہوش آیا، وہ خود کو اجنبی ماحول میں دیکھ کر حیران ہوا۔ اجلا اجلا بستر، فضا میں مخصوص قسم کی مہک، پھر بھی وہ سمجھ نہیں سکا کہ کہاں ہے۔ نہ ہی ذہن گزشتہ شام کے حادثے تک رسائی حاصل کر سکا تھا، جب ہی حیرت سے ادھر ادھر نظریں گھما رہا تھا۔ پھر اٹھنے کی کوشش کی تو جہاں جسم کے مختلف حصوں میں درد کی ٹیسیں اٹھیں، وہیں اسے حادثہ بھی یاد آیا۔ پھر پہلا خیال گھر کا تھا کہ وہ کل صبح کا نکلا ہوا ہے اور اب اگلے دن کا سورج طلوع ہو چکا ہے۔ جانے اماں اور ریشما کا کیا حال ہوگا، میں یہاں کیوں چلا آیا؟ اس نے تعصب سے سوچا، لیکن اگلے پل مانوس آواز کی بازگشت چاروں اور گونجنے لگی، ڈرائیور اسے گاڑی میں ڈالو۔ نینا! یک لخت اس کے تمام احساسات ایک ساتھ بیدار ہو گئے۔ ہاں، وہ نینا ہی تھی، میں اسے ہزاروں لاکھوں میں پہچان سکتا ہوں، اور اس نے بھی مجھے پہچان لیا، جبھی تو یہاں لے کر آئی، ورنہ۔ دروازہ کھلنے سے اس کی سوچیں منتشر ہو گئیں، اور وہ گمسم سے انداز میں ڈاکٹر کو دیکھنے لگا۔ ہاں بھئی، کیسے ہو؟ ڈاکٹر نے قریب آتے ہوئے پوچھا، پھر اسے چیک کرنے میں لگ گیا۔ وہ خاموشی سے تمام کارروائی دیکھتا رہا۔ فکر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ آخر میں ڈاکٹر پیشہ ور مسکراہٹ کے ساتھ اسے تسلی دینے لگا، ریڑھ کی ہڈی تھوڑی متاثر ہوئی ہے، مکمل ریسٹ سے ٹھیک ہو جاؤ گے۔ میں گھر جاؤں؟ جیسے ہی ڈاکٹر خاموش ہوا، اس نے پوچھا، ابھی نہیں؟ کیا تم میری بات نہیں سمجھے؟ تمہیں مکمل آرام کی ضرورت ہے، زیادہ حرکت بھی نہیں کرنا، ڈاکٹر نے تنبیہی انداز میں سمجھایا۔ پھر قریب کھڑی نرس سے کہنے لگا، سسٹر، ان کا خاص خیال رکھنا، یہ مس نینا کے مریض ہیں۔ وہ چونک کر دیکھنے لگا، ڈاکٹر سسٹر کو اس کا چارٹ دما کر چلا گیا۔ تب اس نے قدرے جھجک کر سسٹر سے پوچھا، سنیں، وہ نینا بی بی کہاں ہیں؟ اپنے گھر ہوں گی، سسٹر لاپرواہی سے جواب دے کر اس کی دوا تیار کرنے لگی۔ پھر گلاس میں ڈال کر اس کے قریب آئی تو وہ پوچھنے لگا، کب آئیں گی؟ کون؟ سسٹر کی اس درجہ بے نیازی پر وہ اندر ہی اندر جھنجھلانے لگا، اور کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس نے ساری دوا اس کے حلق میں انڈیل دی۔ پھر کہنے لگی، ابھی 15 منٹ تک تم نے کچھ نہیں کھانا، اس کے بعد ہلکا سا ناشتہ لے سکتے ہو، سمجھ گئے؟ اس نے ذرا سا سر ہلا دیا اور چہرہ دوسری طرف موڑنا چاہتا تھا کہ دروازے سے نینا کو داخل ہوتے دیکھ کر نظریں اس پر جم گئی۔ تھینکس گاڈ تمہیں ہوش آیا، اسے دیکھتے پا کر نینا اطمینان کا سانس لیتے ہوئے کہنے لگی، میں اتنی پریشان ہو رہی تھی، اگر تمہیں کچھ ہو جاتا تو میں تو بے موت مر جاتی۔ مجھے یقین تھا، مجھے یقین تھا۔ اس کا روم روم پکارنے لگا، اور بے حد حسین احساس میں گر کر اس نے پلکیں موند لیں، جانے کیسا سحر تھا، اور وہ کبھی بھی اس سے نکلنا نہیں چاہتا تھا۔ پھر وہ قریب آ کر پوچھنے لگی، سنو، تم ٹھیک تو ہو نا؟
اس نے آنکھیں نہیں کھولی کیونکہ اندر بہت سارا پانی جمع ہو گیا تھا۔ یوں بھی دل چاہ رہا تھا وہ بولتی رہے اور وہ سنتا جائے وہ ساری باتیں جو وہ برسہ برس سوچتا رہا تھا۔ سنو، تم نے کچھ کھایا بھی ہے یا نہیں؟ اس نے پھر پکار کر پوچھا، اور جواب کا انتظار کیے بغیر سسٹر سے اس کے کھانے کی بابت پوچھ کر غالباً خود لینے چلی گئی۔ وہ یوں ہی دم سادے اس کے قدموں کی آواز سنتا رہا۔ کچھ دیر بعد واپس آ کر جب اس نے پکارا تب وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگا۔ لو، یہ جوس پی لو۔ خاصا لاپرواہ سا انداز تھا۔ جوس کا پیکٹ اسے تھما کر پھر افسوس کا اظہار کرتے ہوئے کہنے لگی، آئی ایم سوری، میری وجہ سے تمہارا اتنا نقصان ہو گیا۔ خیر تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ پھر، اور ہاں تمہارے گھر والے بھی تو پریشان ہوں گے۔ مجھے بتاؤ تمہارا گھر کہاں ہے؟ میں ابھی جاتے ہوئے انہیں بتا دوں گی کہ تم یہاں ہو۔ آپ؟ وہ دشت حیرت میں کھو گیا۔ ہاں، نو پرابلم، تم اپنے گھر کا پتہ بتاؤ۔ اس کے اصرار پر اس نے رک رک کر اپنے گھر کا پتہ سمجھایا، پھر کہنے لگا، میری ماں پریشان ہوگی۔ فکر نہیں کرو، میں انہیں پریشان نہیں ہونے دوں گی۔ بس اب تم ریلیکس ہو کر سو جاؤ۔ کہ آخر میں وہ ذرا سا مسکرائی تو اس کی بلوری آنکھیں بھی چمکنے لگی تھیں۔ پھر وہ چلی گئی اور اس نے پلکیں موندی تو گزشتہ کتنے برس سمٹ کر اس کی نگاہوں میں آ سمائے تھے۔ دوپہر کے قریب اماں اور ریشمہ انتہائی پریشانی کے عالم میں داخل ہوئیں۔ اماں تو باقاعدہ رو رہی تھیں۔ وہ بڑی مشکل سے انہیں سمجھا سکا کہ اس سے زیادہ چوٹیں نہیں آئیں، 2-4 دن میں ٹھیک ہو جائے گا۔ پھر اس نے ریشمہ کو دیکھا، وہ بہت چپ چاپ کھڑی تھی۔ جانے کیوں اسے اس پر رحم آنے لگا۔ اشارے سے قریب بلایا، پھر کہنے لگا، اماں کو حوصلہ دو اور انہیں کسی طرح سمجھا کر گھر جانے پر آمادہ کرو۔ ان کا یہاں رہنا ٹھیک نہیں ہے۔ اماں کو بھیج دوں گی لیکن میں نہیں جاؤں گی۔ اس کی آواز بہت بوجھل ہو رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا رات بھر اس کے انتظار میں جاگتی اور روتی رہی ہے۔ محض اس کا دھیان بٹانے کی خاطر پوچھنے لگا، یہاں کس کے ساتھ آئی ہو؟ ایک لڑکی آئی تھی تمہارا بتانے، اور وہی ہمیں یہاں چھوڑ گئی ہے۔ اور بھی کچھ کہہ رہی تھی۔ وہ جانے کیا معلوم کرنا چاہ رہا تھا، تبھی سسٹر آ گئی اور ریشمہ کو اس کے سرانے کھڑے دیکھ کر اپنے مخصوص انداز میں ٹوک کر بولی، بی بی، پیشنٹ کو تنگ نہیں کرو، جاؤ ادھر جا کر بیٹھو۔ ریشمہ جا کر اماں کے پاس بیٹھ گئیں اور دھیرے دھیرے ان سے باتیں کرنے لگی۔ پھر شام تک اس نے اماں کو گھر جانے پر آمادہ کر لیا اور اسے کہہ کر خود انہیں اسٹاپ تک چھوڑنے چلی گئی۔ اگلے روز ریشمہ اپنے ہاتھ سے اسے سیب کھلا رہی تھی، تبھی نینا آ گئی اور اسے دیکھ کر اس نے اپنے ہونٹوں کے قریب آئے ریشمہ کے ہاتھ کو بے اختیار جھٹک کر پرے ہٹا دیا۔ ارے، نینا نے فوراً ٹوک دیا، وہ بیچاری اتنی محبت سے کھلا رہی ہے اور تم؟ بس میرا دل نہیں چاہ رہا۔ وہ نظریں چراتے ہوئے خود کو بہت عاجز محسوس کرنے لگا۔ دل چاہے نہ چاہے تمہیں کھانا چاہیے۔ خیر یہ بتاؤ تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ ٹھیک ہوں، گڈ۔ ڈاکٹر صاحب بھی کہہ رہے ہیں کہ تم کل یا پرسوں گھر جا سکو گے، لیکن گھر جا کر بھی تمہیں آرام ہی کرنا ہے، سمجھے تم؟ پھر ریشمہ سے کہنے لگی، تم اس کا خیال رکھنا، میرا مطلب ہے یہ جاتے ہی کام سے نہ لگ جائے۔ اب کیا کام ہے جی؟ سارا کچھ تو۔ اس نے ریشمہ کا ہاتھ دبا کر اسے خاموش کرایا، پھر کہنے لگا، آپ فکر نہیں کریں، میں ابھی آرام کروں گا۔ گڈ۔ وہ ذرا سا مسکرائی، پھر پرس میں سے ایک کارڈ نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے بولی، جب تم بالکل ٹھیک ہو جاؤ، چلنے پھرنے لگو، تب تم میرے پاس ضرور آنا۔ جی۔ اس کے ہاتھ سے کارڈ لے کر اس نے مٹھی میں دبایا جیسے پتہ نہیں کیا ہاتھ آ گیا ہو۔ اچھا اب میں چلتی ہوں۔ وہ ریشمہ کو ساتھ لے کر کمرے سے نکل گئی تو اس نے بہت احتیاط سے مٹھی کھول کر کارڈ دیکھا، پھر اسے اندرونی جیب میں رکھ لیا اور اس کے بعد وہ اسے دیکھنے نہیں آئی۔ وہ مزید 2 دن ہاسپٹل رہا اور ہر پل اس کا منتظر، ذرا ذرا سی آہٹ پر چونک کر آنکھیں کھولتا اور پھر دیر تک دروازے کو دیکھتا رہتا۔ اور ریشمہ جو اول روز سے اس کے رویے کو سمجھنے کی کوشش میں لگی ہوئی تھی اور اس کی خاموشیوں کے اسرار کھلتے نہیں تھے، ان 2 دنوں میں اس پر یوں منکشف ہوئے کہ وہ دنگ رہ گئی۔ کتنی بہت ساری باتیں اس نے قیاس کی تھیں، یہاں تک سوچا تھا کہ اس کے سینے میں دل نہیں پتھر ہے جو اس کی محبتوں سے پگھلتا نہیں، لیکن یہ تو گمان میں بھی نہیں تھا کہ دل ہو یا پتھر وہ پہلے ہی دان کر چکا ہے۔ یہ 2 دن اس کے لیے کیسے عذاب تھے۔ وہ بہت خاموشی سے اسے دیکھتی رہی تھی، اس کی بے قراری، اس کا چونکنا، آنکھوں میں انتظار کی جوت، پھر مایوسی کے سائے، اور جب پلکیں مونتا تو اس کے تصور کی پرچھائیاں اس کے چہرے پر رقص کرتی تھیں جن میں اسے اپنا آپ ڈھونڈنے سے نہیں ملتا تھا۔ تب کم مائگی کے احساس نے اسے ادموا کر دیا۔ گھر آ کر بھی وہ چپ چپ سی تھی، دل ٹوٹا تھا، کوئی مذاق تو نہیں تھا، اور اپنے دل پر گزرنے والے اس دانے کی وہ کسی کو خبر بھی نہیں دینا چاہتی تھی۔ جبھی خود کو ضبط کے کڑے پیروں میں مقید کر گئی۔ سبھی اس کی خاموشی کو محسوس کرتے، پھر لال شاہ کی بیماری پر محمول کرتے ہوئے جب اسے تسلی دیتے تو وہ افسردگی سے مسکراتی، لیکن لال شاہ کی خدمت گزاری میں اس نے ذرا برابر کمی نہیں آنے دی تھی۔ کتنے دن ہو گئے تھے، بظاہر تو وہ بالکل ٹھیک ٹھاک تھا، لیکن کمر کی چوٹ میں ابھی درد کی ٹھیسیں اٹھتی تھیں جس سے وہ نہ تو زیادہ دیر بیٹھ سکتا تھا اور نہ زیادہ چل سکتا تھا، اور ظاہر ہے گھر میں ایک وہی کمانے والا تھا، وہ بیٹھ گیا تو مشکل تو ہونی ہی تھی۔ جمع پونجی کتنے ہی دن چلتی۔ بالآخر اس نے مشین سنبھال لی، سارا دن گھر کے کاموں کے ساتھ سلائی، کبھی کڑھائی، پھر اس کی تیمارداری۔ وہ تھک کر چور ہو جاتی لیکن کبھی ظاہر نہیں کرتی تھی، نہ کوئی شکوہ اس کے لبوں پر آتا۔ وہ پتہ نہیں وہ اتنا بے حس کیسے ہو گیا تھا کہ ایک لفظ ہمدردی کا اسے نہیں کہتا تھا، اس کے برعکس اپنے خیالوں میں گم رہتا،
زیادہ چلنے پھرنے سے معذور تھا، ورنہ ہاسپٹل سے نکلتے ہی سیدھا نینا کے گھر پہنچ جاتا۔ ابھی بھی بس یہی سوچتا رہتا کہ کس طرح اس کے پاس جائے۔ دن میں کتنی بار اس کا کارڈ نکال کر دیکھتا، گو کہ اب تو اس کا ایڈریس ازبر ہو چکا تھا۔ وہ آنکھیں بند کر کے پہنچ سکتا تھا، لیکن اپنی بے بسی پر کوٹ کر رہ جاتا۔ پتہ نہیں میں کب ٹھیک ہوں گا، اس وقت وہ جھنجھلا کر بولا تھا۔ وہ یوں ہی خاموش نظروں سے دیکھنے لگی تو قدرے توقف سے بولا، سنو، کیا تم مجھے باہر لے جا سکتی ہو؟ باہر کہاں جاؤ گے؟ بس ایک کام سے جانا ہے۔ وہ اس کے سوال پر نظریں چرا کر بولا، مجھے بتاؤ، میں کر دوں گی۔ تم نہیں کر سکتی۔ وہ خواہ مخواہ جھنجھلا رہا تھا۔ وہ کچھ دیر تک اسے دیکھتی رہی، پھر اچانک کچھ سوچ کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ چلو میں تمہیں لے چلتی ہوں، کہاں جانا ہے؟ اور وہ سوچ میں پڑ گیا، پھر نفی میں سر ہلا کر بولا، نہیں تم نہیں جاؤ گی، میں اکیلا ہی، بس تم کسی بچے سے رکشا منگوا دو۔ نہیں لال شاہ، ابھی تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ میں ٹھیک ہوں، وہ کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، اور ذرا سا کمر میں ہی تو درد ہے، اور تو سب ٹھیک ہے۔ پھر بھی لال شاہ، زیادہ دور نہیں جا رہا، آ جاؤں گا ابھی۔ لیکن جا کہاں رہے ہو؟ وہ اس کے پیچھے چلتی آئی، پھر اماں کو پکار کر بولی، اماں دیکھیں تو لال شاہ باہر جا رہا ہے۔ لال شاہ بچہ، اماں نے پکارا، لیکن وہ انسنی کرتا ہوا باہر نکل آیا۔ اتفاق سے موڑ پر ہی رکشا مل گیا اور وہ فوراً اس میں بیٹھ گیا۔ آج پھر وہی کیفیت تھی، برسوں پہلے جیسے ریڑھی لے کر اسکول کی طرف جاتا تھا۔ تمام راستہ ایک انوکھے احساس میں گرا، وہ جانے کیا کچھ سوچتا رہا۔ کبھی وہ دن نگاہوں میں سمائے جب وہ سہیلیوں کے ساتھ پیڑ کے نیچے کھڑی بھٹا کھاتی تھی، پھر اپنی بے قراریاں۔ اس تمام عرصے میں کبھی اس کا یقین نہیں ٹوٹا تھا، اور حادثے کے وقت اس کا ملنا، اسے ہاسپٹل لے جانا، پھر اپنے گھر آنے پر اصرار، تو ان سب باتوں نے اس کے یقین کو اور مضبوطی بخشی تھی کہ دوریوں کے عذاب صرف اسی نے نہیں سہے، اس پر بھی یہ موسم بیتے ہیں، اور اب وہ اس کے لیے نئے موسموں کی نوید لے کر جا رہا ہے۔ کدھر جانا ہے بھائی؟ رکشے والے نے گردن موڑ کر پوچھا تو وہ چونک کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ بڑے اور عالیشان بنگلوں کی قطار میں دور ہی سے اسے مطلوبہ ایڈریس نظر آ گیا۔ بس یہیں روک دو۔ اس نے رکشا رکوایا اور جلدی سے اسے کرایہ ادا کر کے نیچے اتر آیا۔ آف وائٹ گیٹ کے پاس چوکیدار موجود تھا، اور وہ یہاں تک آ تو گیا تھا، لیکن اب سمجھ میں نہیں آ رہا تھا اسے کیا کہے۔ کیا بات ہے، کون ہو تم؟ بار بار بنگلے کو دیکھتا وہ چوکیدار کو کچھ مشکوک سا لگا۔ جبھی کرخت آواز میں اس نے پوچھا تو وہ گڑبڑا گیا، پھر فوراً سنبھل کر بولا، یہ نینا بی بی کا گھر ہے نا؟ کیوں؟ چوکیدار کا انداز خاصا جارحانہ تھا۔ بھائی، میں ان سے ملنے آیا ہوں، بلکہ انہوں نے خود مجھے بلایا ہے۔ دوسری بات کہتے ہوئے اس کی گردن آپ ہی آپ تن گئی۔ تب چوکیدار سرتاپا اسے دیکھ کر بولا، اچھا، نوکری کے واسطے آئے ہو؟ نہیں، پھر؟ چوکیدار کے سوال جواب پر وہ جھنجھلا گیا۔ بس تم ان سے کہو بٹے والا آیا ہے۔ خود کو بٹے والا کہتے ہوئے وہ جانے کیا سوچ کر بے حد محظوظ ہوا۔ بٹے والا؟ ہاں بٹے والا، اور دیکھو میں زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا۔ اچھا۔ چوکیدار اندر چلا گیا تو وہ گیٹ سے کمر ٹکا کر اس کی واپسی کا انتظار کرنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد ہی اس کی آواز سنائی دی، آؤ بٹے والے، اندر آ جاؤ۔ اس کا دل زور زور سے دھڑکنے لگا، اور اندر داخل ہوتے ہوئے ایک پل کو اسے کم مائگی کا احساس ہوا، لیکن فوراً ہی دوسرے احساسات غالب آ گئے۔ برآمدے میں چوکیدار نے اسے روک دیا، تم یہاں بیٹھو، بی بی ابھی آ رہی ہیں۔ وہ فوراً بیٹھ گیا، کیونکہ کمر میں اچانک درد کی ٹیسیں اٹھنے لگی تھیں، اور وہ ظاہر نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تکلیف کے آثار اس کے چہرے پر واضح نظر آنے لگے تھے۔ کچھ دیر بعد دروازے سے نکل کر وہ سامنے آئی تو وہ کوشش کے باوجود اپنی جگہ سے کھڑا نہیں ہو سکا، نہ ہی اس کے منہ سے کوئی آواز نکلی، بس ہونٹ ہلے غالباً سلام کیا۔ تب وہ پوچھنے لگی، اب تمہاری طبیعت کیسی ہے؟ اس نے سر ہلا کر ٹھیک ہونے کا اشارہ دیا تو وہ نفی میں سر ہلا کر بولی، مجھے تم ٹھیک نہیں لگ رہے، میرا خیال ہے تم نے آرام نہیں کیا۔ جی ابھی تک آرام ہی کر رہا ہوں، وہ کوشش سے بولنے لگا، اور اب تو تھک گیا ہوں آرام کرتے کرتے۔ دوبارہ ڈاکٹر کے پاس گئے تھے؟ اس نے نفی میں سر ہلایا تو وہ ٹوک کر بولی، جانا چاہیے تھا نا۔ خیر یہ بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ جی، وہ حیران ہو کر دیکھنے لگا، کس قدر بے نیاز نظر آ رہی تھی وہ، اور کچھ اکتایا ہوا انداز تھا۔ وہ بڑی مشکل سے کہہ سکا، آپ نے بلایا تھا؟ میں نے؟ اچھا ہاں، ایک منٹ میں ابھی آتی ہوں۔ وہ کہتے ہوئے اندر چلی گئی۔ کچھ دیر بعد واپس آئی تو ہاتھ میں پرس تھا، جسے کھول کر اس کے اندر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہنے لگی، اس روز تمہارا بہت نقصان ہو گیا تھا، غالباً تمہاری روزی کا ذریعہ وہی ریڑھی تھی، بہرحال یہ لو، ان سے تم اپنا نقصان پورا کر لو۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ کر اس کے بڑے ہوئے ہاتھ کو دیکھے گیا، جس میں سرخ نوٹ یوں لگ رہے تھے جیسے انگارے۔ لو نا، اگر کم ہے تو اور۔ نہیں، وہ بے اختیار سسکا اور دونوں ہاتھوں کی انگلیاں بالوں میں پھنسا کر سر کو زور سے جھٹکا دیا، پھر اسے دیکھ کر بولا، میں اس لیے تو نہیں آیا تھا۔ پھر
وہ الجھن آمیز سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگی اور اس کے سمجھ میں نہیں آیا کیا کہے، تب وہ خود ہی کہنے لگی، میں تمہیں بھیک تو نہیں دے رہی، اس روز غلطی میری ہی تھی، میں بہت ریش ڈرائیونگ کر رہی تھی، ورنہ تمہارا اتنا نقصان نہ ہوتا، میرے نقصان کا اندازہ ہے آپ کو شاید نہیں۔ وہ انتہائی دکھ سے نفی میں سر ہلانے لگا، پھر ایسے ہی عالم میں گویا ہوا، آپ کی بہت مہربانی بیگم صاحبہ کہ حادثے کے وقت آپ نے میرا خیال کیا، اگر آپ گاڑی بگا لے جاتی تو میں آپ کا کیا بگاڑ سکتا تھا، اور رہی نقصان کی بات تو بھلا آپ کہاں سمجھیں گی۔ کیوں نہیں سمجھوں گی، وہ ذرا سی ہنسی، مجھے اندازہ ہے تمہاری ریڑھی تھی، بھٹے تھے اور کیا تھا، اور وہ براہ راست اس کی بلوری آنکھوں میں دیکھتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، پھر اپنے خوابوں کی ساری کرچیاں اس کی بے نیازی کی نظر کر کے باہر آنے سے پہلے زخمی مسکراہٹ کے ساتھ بولا تھا، اور ایک بھٹے والا تھا۔ آپ کو یہ ناول کیسا لگا؟ کمنٹس میں اپنی رائے ضرور دیں، ہمارے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں۔